ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ناول کا نام ہے دسمبر کی شام، تم، میں اور بارش، اور اس کی رائٹر ہے شہزادی حفصہ۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ آئیے شروع کرتے اس ناول کو۔ کہتے ہیں دسمبر کا مہینہ کچھ لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ بس دو لوگوں کے مجمع پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک وہ جو ٹوٹا دل رکھتے ہیں اور بچھڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ان کے لیے اذیت لے کر آتا ہے کہ اب یہ سال درد میں رخصت ہو کر دوسرا سال بھی درد لیے آ رہا ہے۔ دوسرے وہ جو خوشگوار دل رکھتے ہیں اور مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ان کے لیے ایک خوبصورت یادوں کی طرح ہوتا ہے کہ اب یہ سال خوبصورت یادوں کے لیے رخصت ہو کر ایک اور سال خوبصورت بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ دسمبر کی سنہری شام کا منظر چاروں طرف بکھرا ہوا تھا، لیکن بادل آسمان پر اپنا لشکر سجا چکے تھے۔ وہ جنگل میں گھوم رہا تھا اور اس منظر میں خود کو کھو رہا تھا۔ باپ سے منہ ماری کر کے بعد اسے اب یہیں تو آنا تھا، کیونکہ یہاں اس کے علاوہ کسی آدم ذات کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں بھوت پریت رہتے ہیں، اور اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی بھوت نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعی لوگوں کا وہم تھا کہ اس جنگل میں بھوت پریت ہیں، کیونکہ وہ یہاں بچپن سے آتا جاتا تھا۔ اس کی من پسند جگہوں میں سے ایک یہ جگہ جنگل کی تھی، جہاں اس نے ایک گھر خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر لیا تھا۔ وہ گھر تھا ہی کیا، 4 دیواری، اندر ایک تخت، ایک بستر اور کھانے پینے کی چیزیں۔ اس جنگل میں گھنے اور 100 سال پرانے پیڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ انہی جگہ پر نشانہ باندھ کر تیر اندازی کیا کرتا تھا۔ تیر اندازی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور اس کے باپ کو انتہائی ناپسند تھا۔ اب اگر باپ کو تیر اندازی ناپسند تھی تو اسے پسند کرنا اس پر فرض ہو گیا تھا۔ باپ سے منہ ماری بس اتنی سی بات پر ہو گئی تھی کہ اس نے ایک کاشتکار کا قرضہ معاف کر دیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ حویلی پہنچتے ہی باپ برسنا شروع ہوا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اس کے قرضے پر سود کو اتنا بڑھانے کی؟ اس نے اتنا پر زور دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں اپنے باپ کے نقصان سے ملتا کیا ہے؟ باپ چلا اٹھا تھا۔ مجھے سکون، بے حد سکون، اس نے مسکراتے ہوئے اور اپنی ہنسی قابو کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے، ان کا نقصان کرتے ہوئے؟ انہوں نے اس میں اپنا رنگ دیکھنا چاہا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ان غریبوں کا خون چوستے ہوئے، انہیں پریشان کرتے ہوئے؟ اس نے بھی انہیں کے انداز میں کہا۔ نکل جاؤ یہاں سے بدتمیز، انہوں نے غصے سے اسے باہر جانے کے لیے کہا۔ تو میں کون سا رکنا چاہتا ہوں؟ آپ کا کمرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس نے اپنا انداز برقرار رکھا۔ دفع ہو یہاں سے۔ وہ پھر چلا اٹھے تھے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ حویلی میری ماں کا ہے اور انہوں نے مرتے وقت میرے نام کی تھی، لہٰذا یہاں سے تو مجھے میرا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے سچی بات کہہ ڈالی، جو شروع سے ہی اس کے باپ کو زہر لگتی تھی کہ انہوں نے شیشے کا گلاس اس کی طرف کھینچ کر مارا کہ تب تک وہ فرار ہو چکا تھا۔ باپ سے نفرت اسے 7 سال کی عمر میں ہی ہونے لگ گئی تھی، جب اس نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا کہ اس کے وقت پر ڈاکٹر نے اس کے باپ سے کہا تھا، ہم یا تو بچے کو بچا سکتے ہیں یا ماں کو۔ بیٹا ہے یا بیٹی؟ باپ نے مطلب کا سوال پوچھا۔ بیٹا، ڈاکٹر نے جلد جواب دیا۔ بس پھر بیٹے کو بچائیے۔ بے رحمی کی ساری حدیں پار کر دی گئی تھی، لیکن اس باپ کو بھی کیا خبر تھی کہ جس بچے کو بچانے کے لیے وہ کہہ رہا، وہی بچہ ایک دن اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑے گا۔ ماں زندگی بھر بیوی بن کر شوہر کی خاطر سب قربان کر کے دنیا سے رخصت تو ہو گئی، لیکن اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ ویسے ہی زندگی گزارے جو خالص اور بہترین طریقہ ہے، اور جب ایسا نہیں ہو پاتا تو وہی اولاد بغاوت کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا باپ ظالم نہ بنے، بلکہ اپنی عوام کی مدد کرے، عوام اس سے دوستانہ رویہ رکھے۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو اس نے مخالف پارٹی بنائی اور بغاوت کی آگ کو شعلوں میں بھڑکایا۔ پارٹی کا سربراہ ہونے کے باوجود وہ اکیلا شان و شوکت سے گھومتا پھرتا تھا۔ شام میں برگد کے پیڑ کے نیچے گاؤں کے لوگوں کو بلوا کر وہ اپنے کالج کے زمانے کے قصے سنایا کرتا تھا، شاعری سنایا کرتا تھا، اور بابا سائیں کی بتائی ہوئی اچھی اچھی باتیں بھی بتایا کرتا تھا۔ سب اس سے بے حد متاثر تھے، اور اس بات کے 100% چانسز تھے کہ اب انتخابات میں جیت اس کی ہوگی اور گاؤں میں حکومت اس کی آئے گی، اور اس بات کے سبھی گواہ ہیں کہ اس کا نام صہیب خاور ہمدانی تھا۔ لیکن سب اسے صہیب ہمدانی کے نام سے جانتے تھے۔ صہیب خاور ہمدانی نام لوگوں کے لیے ایک نیا نام تھا۔ جب اس کا نام صہیب خاور ہمدانی لکھا جاتا، وہ سرے سے خاور کا نام مٹا دیتا۔ جب اس کا نام صہیب خاور ہمدانی لیا جاتا، وہ بالکل انجان بن جاتا، جیسے یہ اس کا نام نہیں ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کے نام کے بیچ میں خاور آنے سے اس کا نام کڑوا اور بدمزہ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس کی ڈگری پر بھی صہیب ہمدانی ہی لکھا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی ماں کو دیکھا اور پرکھا تھا، ان کا کہنا تھا کہ رحم دلی اسے اپنی ماں کے پیٹ سے ورثے میں ملی ہے، اور باقی اس کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں وہ حویلی کے پیچھے بنے حجرے میں رہنے والے بابا سائیں کی وجہ سے ہیں۔ جب وہ شہر پڑھنے جاتا تھا
اور اول جماعت میں تھا، تب چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ بابا سائیں کے پاس رہنا پسند کرتا تھا اور باقاعدہ وہاں رہنے کی ضد کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو سکون بابا سائیں کے حجرے میں ہے وہ اس کی حویلی میں نہیں ہے، اور بابا سائیں چونکہ وہ بچہ تھا لہٰذا اسے محبت سے اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ وہ انہی یادوں میں گم تھا کہ ہوا بند ہوئی تھی اور اللہ کی رحمت بوندوں کی طرح برسنا شروع ہوئی تھی۔ یوں سمجھو کہ وہ سب بھول گیا تھا، زخم پر مرہم لگا دیا گیا تھا، لیکن دل میں ایک خواہش ابھری تھی، ہائے میرے اللہ، اگر کوئی خاص ساتھ ہوتا تو اس موسم کا مزہ دوبالا ہو جاتا اور یہ برسات اور بھی زیادہ خوشگوار ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے شکوے کر رہا تھا، کیونکہ اسے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے جمال میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، ہزاروں لڑکیاں مرتی تھی، لیکن اس کا ماننا تھا کہ محبت مذاق نہیں ہوتی، ایک احساس ہوتا ہے جو ایک بار ہو جائے پھر نہیں ہوتا۔ وہ ابھی بھی اس ادھورے پن میں گم بارش میں دیوانوں کی طرح بھیگ رہا تھا۔ واہ کیا شعر یاد ہے، دسمبر کا مہینہ، سنہری شام اور برستی بارش، گر نہ ہو میں اور تم تو سب کا سب ادھورا۔ اس نے شعر ختم ہی کیا تھا کہ شکوے کا جواب اور شعر کی مقبولیت کا وقت آ گیا تھا۔ ایک نازک وجود دلہن کے لباس میں ملبوس گھونگھٹ سے ڈھکے چہرے میں اس کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ بچاؤ مجھے، دو لوگ اس کے پیچھے بندوق لیے آئے تھے۔ وہ دلہن تب تک اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو چکی تھی کہ اس نے جلد برابر درخت میں لگے ہوئے 2 تیر نکال کر ان کے سینوں پر دے مارا تھا۔ وہ 2 سیکنڈ میں ڈھیر ہو گئے تھے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تھی کہ کہیں کوئی اور دشمن تو نہیں ہے۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد اسے اطمینان ہوا تھا۔ اس نے اس دلہن کو ہوش میں لانے کے لیے ہلانا شروع کیا تھا، لیکن اس کے نہ اٹھنے پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ جلد اس دلہن کو اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھا کر وہ اپنے اس 4 دیواری کے گھر کی طرف مڑا تھا۔ دروازہ دھڑام سے کھول کر اس دلہن کو تخت پر لٹایا تھا کہ نظر اس کا آدھا گھونگھٹ اوپر ہونے کی وجہ سے سیدھی اس کی تھوڑی کے پاس کے سیاہ تل پر پڑی تھی۔ دل نے بغاوت کی آگ پکڑی تھی کہ اس کو ٹھیک طرح لٹا کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ باہر نکلا تو اس کے گھوڑے نے دانت نکالے تھے۔ اندر کرو اپنے دانت، تمہاری طرح چھچھورا نہیں ہوں، اس نے اس دن پر طنز کیا تھا جب وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گاؤں سے جنگل کی طرف آ رہا تھا کہ پاس میں ایک گھوڑی کو دیکھ کر گھوڑے نے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ گھوڑے نے اس کا طنز بھرا جملہ سن کر ناگوار نظروں سے اسے دیکھ کر منہ پھیرا تھا۔ اب اسے یہ سوچنا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، اور وہ بھی دلہن کے لباس میں۔ اس کے ساتھ ایک اور فکر کہ اس کے پیچھے یہ گنڈے کیوں پڑے تھے۔ اس کے ذہن پر عجیب و غریب سوالات نے حملہ کیا تھا۔ اس کی خاصیت میں سے ایک تھا کہ وہ مصیبتوں اور مشکلات سے کبھی نہیں گھبراتا تھا، بلکہ اس کا حل نکالتا تھا اور سامنا کرتا تھا۔ اور یہ لڑکی میرے لیے خطرہ ثابت ہوئی تو؟ ذہن پر ایک فکرانہ سوال نے حملہ کیا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، جواب اسے خود ہی مل گیا۔ لہٰذا اندر اس غرض سے داخل ہوا کہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کی شناخت ہی کر لیں، لیکن گھونگھٹ سے ابھی بھی آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ پاس کھڑا تھا کہ گھونگھٹ ہٹا دے، لیکن بابا سائیں کی اس کے اندر ڈالی ہوئی ایک اچھائی باہر آئی تھی۔ بیٹا، عزت و احترام اخلاق کا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ وہ اس کے پاس آگے نہ بڑھ سکا، بس جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر اپنے ذہن پر حملہ کرنے والے سوالات کے جوابات تلاش کرنے لگا۔ لیکن جوابات کے لیے اس لڑکی کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ وہ اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ہوش سے بیگانی تھی، کیونکہ وہ چھڑکاؤ اس کے چہرے پر ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ آدھا چہرہ اس کے گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ لیکن جو آدھا چہرہ نظروں کے سامنے تھا وہ غضب کا تھا، باریک ہونٹ جو کشش میں قید تھے، اور تھوڑی پر سیاہ تل جو ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ الٹے پیر واپس باہر نکلا تھا، لیکن وہ اس وقت ان 4 دیواری سے دور نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ لوگ جو اس دلہن کے پیچھے پڑے تھے اس پر حملہ کرنے کے لیے آ موجود ہوتے، اور اس وقت انسانیت کی خاطر اس دلہن کی حفاظت اس کے لیے ضروری تھی۔ اس کی انگلیوں نے حرکت شروع کی تھی، اس کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور جلد اپنے چہرے پر سے گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس 4 دیواری میں خود کو تخت پر پا کر وہ سہم گئی تھی۔ کہیں میں ان لوگوں کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی؟ ڈر کا سامنا ہوا اور وہ گھبرانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میں کیسے پہنچی یہاں تک؟ اس نے اپنا سر پکڑ کر ذہن پر زور دیا۔ میں بھاگتے بھاگتے جنگل پہنچ گئی تھی۔ ہلکی ہلکی جھلکیاں اس کی نظروں کے سامنے آنا شروع ہوئی۔ وہ لڑکا، میں نے اس سے مدد مانگی تھی، اچانک اسے یاد آیا۔ لیکن پھر میں یہاں کیسے؟ اسی سوال نے پھر سے ڈر پیدا کیا۔ ایک تو اس 4 دیواری سے خوف آ رہا تھا، اوپر سے وہ لڑکا کہیں نظر نہ آنے کا خوف بھی لاحق ہو گیا تھا جس سے اس نے مدد مانگی تھی۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن اتنے میں دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر اس غرض سے آیا تھا کہ جان سکے وہ دلہن ہوش میں آئی کہ نہیں، کہ دونوں کی نظریں ملی تھی اور دونوں پر کچھ دیر سکتہ چھایا تھا کہ اگلے ہی لمحے دونوں کے ہونٹوں نے ساتھ حرکت کی تھی۔ صہیب تم؟ سمیحہ تم؟ دونوں شدید حیران ہوئے تھے۔
دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ صحیح پلیز مجھے بچا لو۔ وہ جلد اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ وہ اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی کہ الفاظ حلق سے بامشکل ادا ہو رہے تھے۔ ریلیکس، کیا ہو گیا سمیحہ؟ اس نے اس کا ڈر دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پلیز مجھے بچا لو۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کری۔ سمیحہ، یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں لے کر جائے گا تمہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا کر اس کے کندھے پر رکھے۔ صحیح، میں تمہیں بتا رہی ہوں، وہ لوگ لے جائیں گے مجھے۔ اس نے اٹکتے ہوئے الفاظ میں دوبارہ ڈر کو حاوی کیا۔ چلو بیٹھو یہاں۔ وہ اسے واپس اسی تخت پر لے آیا۔ پلیز تم دروازہ بند کراؤ، اس نے ڈر کر ہاتھ کے اشارے سے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ اس وقت وہ اس کے ڈر کو مزید حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ اس پر کسی مرض کا حملہ ہو جائے۔ کر دیا میں نے دروازہ بند، کوئی نہیں ہے یہاں اب۔ اس نے ایک اور بار اس کا ڈر دور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں اپنے سیدھے ہاتھ کا ناخن اپنے منہ میں لیا۔ اب بتاؤ کون تھے وہ لوگ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ اس نے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے سے پوچھا۔ تھے نہیں، ہے۔ وہ جو میرے پیچھے تھے وہ اس کے بندے تھے۔ اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں صہیب کے سامنے پہیلی رکھی۔ وہ اٹھ کر پاس رکھی سراہی کی طرف بڑھا اور پانی نکالا۔ گلاس اس کے سامنے بڑھایا۔ پانی پی لو۔ اس کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ہونٹ پہ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے پانی پی کر گلاس تخت پر ہی رکھ دیا۔ سمیحہ، جو لوگ تمہارے پیچھے تھے ان کو میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، لہٰذا جس کے یہ بندے تھے اس کو یہ خبر کوئی نہیں پہنچا سکتا کہ تم کہاں ہو۔ اس کے الفاظ اسے اندر تک سکون پہنچا گئے۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ اس کی کپ کپاہٹ اور ڈر میں کمی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل سچ، اس نے اقرار کیا۔ اس نے سکون کا سانس فضا کے سپرد کیا۔ اب بتاؤ کس کے بندے تھے وہ؟ اور تمہاری شادی تھی آج؟ وہ اس کے قریب ہوا تھا اور نظر اس کے سنہرے لباس پر ڈالی تھی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے پھر ڈر نے آ گھیرا۔ کیا مطلب سمیحہ؟ کیا تمہاری شادی تمہاری مرضی کے بنا ہو رہی تھی؟ وہ کنفیوز ہوا تھا۔ اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا اور مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی، لیکن صحیح تم دیکھ لینا، وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے ڈرا ہوا لہجہ قائم رکھا۔ کون ہے وہ؟ صحیح نے نرمی سے پوچھا۔ وہ شہر کا بڑا ڈان ہے، پولیس اس کو پکڑنے کے لیے پاگل ہے۔ اس نے جھٹ جواب دیا۔ کہیں تم شاہ نواز کی بات تو نہیں کر رہی؟ اس کا دماغ کھٹکا۔ ہاں، شاہ نواز ہی ہے اس کا نام، اس نے اقرار کیا۔ تمہیں یاد ہے اس نے تمہیں کہاں رکھا تھا اور کہاں ہونے والی تھی تمہاری شادی؟ اس نے جلد پوچھا۔ یہ وہی ڈان تھا جس کو پکڑنے کے لیے واقعی پولیس پاگل تھی۔ اس پر نہ جانے کتنے قتل کیس اور خودکش دھماکوں کے کیس بھی تھے۔ ان پولیس آفیسرز میں صہیب کا ایک دوست بھی شامل تھا۔ اگرچہ صہیب گاؤں میں رہتا تھا، لیکن اس کا دوست اس کے شہر کے کالج کا لڑکا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ اس کی فیلڈ کا نہیں تھا۔ بس شوخ مزاج کی وجہ سے اس پولیس آفیسر نے صہیب سے دوستی کی تھی۔ ہاں، اس نے مجھے اس فارم ہاؤس پر رکھا تھا اور وہی ہماری شادی ہونی تھی۔ اس نے فارم ہاؤس کا پورا ایڈریس اور پورا نقشہ اسے بتایا۔ بس اب تم ریلیکس کرو، آج رات ہی پکڑا جائے گا۔ صہیب نے اپنا موبائل تخت کے سرہانے سے اٹھایا۔ اوہو، اس نے جلدی افسوس کیا۔ کیا ہوا؟ وہ جلد گھبرا اٹھی۔ یار سگنل نہیں آ رہے۔ اس نے موبائل ہوا میں لہرایا۔ کیوں؟ اسے پریشانی نے آ گھیرا۔ کیونکہ ہم جنگل میں ہیں اور ابھی بھی بارش تھمی ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو؟ اس نے جلد اس کا دماغ ڈر، فکر اور پریشانی سے ہٹانا چاہا۔ آج کل بد نصیبی ہی چل رہی ہے صہیب، اس نے زندگی سے تھکا ہرا لہجہ قائم کیا۔ کیوں؟ اس نے بھویں اچکائی۔ آج کل ایک اچھی جگہ جاب پر تھی، لیکن میں لفٹ میں پھنس گئی تھی۔ مینیجر نے مجھے بچایا تھا، لیکن یہ بات میڈیا پر کسی اور طرح سے اچھال دی گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملائی۔ پھر اس نے آگے کی بات جاننا چاہی۔ مینیجر کیونکہ شادی شدہ تھا، لہٰذا جلد اس نے غلط فہمی دور کر دی، لیکن مجھے جاب سے نکال دیا۔ اس نے آگے کی بات بتا ڈالی۔ پھر تمہیں دوسری جاب ملی؟ اس نے پھر آگے کی بات جاننی چاہی۔ اس سے پہلے کہ میں دوسری جاب ڈھونڈتی، ایک اور بد نصیبی میرے انتظار میں تھی۔ اس نے لمبا سانس کھینچا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ میں نہیں جانتی کہ کب اس جاب کے راستے پر گزرتے وقت اس ڈان کی نظریں مجھ پر جم گئی تھی، اور پھر وہ گھر تک پہنچا اور پھر مجھ تک۔ اس نے سب بتا ڈالا۔ تمہاری تو بس ایک ماں ہے نا، وہ کہاں ہے؟ صہیب کو جلد اس کی ماں کا خیال آیا۔ جب میں گھر پر تھی اور وہ ڈان مجھے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا تب ماما میرے ساتھ ہی تھی، لیکن وہ انہیں زخمی کر گیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب میری ماں کے پاس ضرور جائے گا مجھے ڈھونڈنے۔ اسے اب ایک اور فکر ستائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جلد از جلد ماہد کو انفارم کر دینا چاہیے، لیکن کیا کروں سگنل کا؟ اس نے نظریں اپنے موبائل پر گڑائی۔ سوری، چھینک آتے ہی اس نے معذرت چاہی۔ تم تو ٹھیک سے بھیگی بھی نہیں ہو، اس کے باوجود زکام؟ اس نے نظریں اس کے گیلے لباس پر ڈالی۔ اچھا خاصا تو وہ بھیگا تھا، مگر اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔
چلو ایک کام کرتے، اس جنگل کے پیچھے آبادی ہے، میں اکثر وہاں آتا جاتا رہتا ہوں. وہ میرے گاؤں کا حصہ نہیں ہے مگر وہاں سب مجھے جانتے ہیں، کیونکہ جب یہاں اس جنگل میں سردی بڑھ جاتی ہے تو میں وہاں رات گزارنے چلا جاتا ہوں، اور وہاں ہم محفوظ بھی رہیں گے. اس نے آگے چلتے ہوئے دروازہ کھولا تو سمیہ کے کہنے پر بند کر دیا. وہ اس کے پیچھے دبے پاؤں چلتی ہوئی آئی تھی. تب تک اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا تھا. تمہیں کب سے گھوڑے پسند آنے لگے؟ اس نے حیران کن سوال کیا. ارے یار، میرے ابا حضور نے اس پر جس رات سختی کی، اس کی اگلی صبح میں نے اسے آزاد کر کے اپنے پاس رکھ لیا. کہکا لگانے کے بعد اس نے تفصیل سے بتایا. صحیح، تمہارا رویہ ابھی بھی تمہارے پاپا کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس نے خفا ہو جانے والے انداز میں کہا. رویہ ان کا اچھا نہیں ہے، اس نے ناک منہ چڑھایا. تم ابھی بھی ویسے ہی ہو صحیح، اس نے اپنا سر پیٹنا چاہا. معصوم سا، کیوٹ سا، پیارا سا ہے نا؟ اس نے شرماتے ہوئے خود ہی اپنی تعریف کی. اس کے گھوڑے نے اسے ناگوار نظروں سے دیکھ کر منہ پھیرا. ویسے گھوڑا تو تمہارا کافی خوبصورت ہے. اس نے اپنا ہاتھ اس گھوڑے پر پھیرا. اس گھوڑے نے خوش ہو کر اپنے دان نکالے اور ہنہنایا. ہاں یہ تو ہے، وہ بھی اس گھوڑے کو پسند کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ گھوڑا اسے پسند نہیں کرتا تھا. کیا نام ہے اس کا؟ اس نے اپنی میٹھی آواز کا تیر صحیح اور اس گھوڑے دونوں پر چلایا. اس کا نام تو میں نے ابھی تک نہیں رکھا، اس نے سر کھجایا. لیکن ہاں، جب اس سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو میں اسے پیاری کہہ کر بلاتا ہوں. اس نے مسکراتے ہوئے مکھن لگانے کا طریقہ بتایا کہ گھوڑے نے ایک اور بار اسے ناگوار نظروں سے دیکھ کر منہ پھیرا. کیا تمہیں یہ نام پسند نہیں؟ اس نے گھوڑے پر ہاتھ پھیرا اور اس گھوڑے نے نفی میں سر ہلایا. تو پھر تمہارا نام؟ وہ سوچنے لگی. کیا اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں جو اتنا سوچ رہی ہو؟ اس نے اپنی شوخ طبیعت کا استعمال کیا. اس کی یہ بات بھی گھوڑے کو ناگوار گزری کہ اس نے ہنہناتے ہوئے اپنے آگے کے دونوں پیر اٹھائے، جیسے اسے وارننگ دی ہو کہ اب وہ اپنی زبان بند رکھے ورنہ گھوڑے کی ٹانگیں ہوں گی اور اس کا سینہ. تمہارا نام حسن دل ہوگا آج سے. اس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اس نے بھی ہنہنا کر اس کے دیے ہوئے نام کو قبول کیا. حسن دل، اس نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا کہ اب گھوڑے نے کوئی وارننگ نہیں دی بلکہ سیدھا اس کے سینے پر وار کیا. وہ گرتے گرتے بچا کہ سمیہ نے بھی زندگی سے بھرپور کہکا لگایا اس کی حالت پر. اس کا کہکا دونوں کے ہی دل چھو گیا تھا. واہ، یہ صحیح ہے، میں تمہیں اپنے ظالم باپ سے بچا کر لاؤں اور تم مجھے ہی پیٹ ڈالو. اس نے غصے سے گھوڑے پر روب جمانے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے منہ پھیر لیا. اور میں تمہیں خطرناک گھنڈوں سے بچاؤں اور تم میری حالت پر ہنسو. اب وہ غصے سے سمیہ سے مخاطب ہوا. اچھا سوری. اس نے کان پکڑے. اس کا انداز ابھی بھی ویسا ہی تھا جو ہر کسی کو پاگل کر دے. اب چلو. تینوں نے ساتھ چلنا شروع کیا. تیز ہوا کے جھونکے ان سب کے وجود سے آر پار ہو رہے تھے. گہری خاموشی کے بیچ صرف سنسناٹی ہوا کی آواز تھی. صحیح، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ سننے میں آیا تھا کہ تم نے کالج کے بعد سے اپنے گاؤں میں اپنی حکومت سنبھالنی تھی. اس نے خاموشی توڑی. صحیح اور سمیہ دونوں ساتھ کالج میں پڑھتے تھے. دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، یا یوں سمجھ لیا جائے کہ دوستی بھی تھی. کالج ختم ہونے کے بعد صحیح کے باپ خاور نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی تھی. چونکہ انہوں نے پڑھائی چھڑوانی تھی لہٰذا اب پڑھنا اس پر فرض ہو گیا تھا. اس نے پرائیویٹ پڑھ کر اپنی تعلیم جاری رکھی. ہاں وہیں سنبھال رہا ہوں. وہ مسکرا اٹھا. کیا بتاتا اسے، حکومت سنبھالنے کے چکر میں ہی تو ایک کاشتکار کا قرضہ معاف کر کے دعا لی تھی، لیکن پھر باپ سے منہ ماری ہو گئی اور موڈ خراب ہو گیا، تبھی تو وہ یہاں تھا. تم جس آبادی کی بات کر رہے ہو، تم نے کہا کہ وہ تمہارے گاؤں کا حصہ نہیں ہے، پھر سب کیسے جانتے ہیں تمہیں؟ اس نے عقل مندی کا سوال کیا. وہاں کے کسی ایک بچے کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہو گیا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا بچہ ہے، لیکن یہ سب سوچنے سے زیادہ ضروری اس بچے کو بچانا تھا. میرے ساتھ میرے گاؤں کا ہی دوست تھا جسے میں نے ہی ڈاکٹر بنایا تھا. چونکہ گاؤں اس آبادی سے بس تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، اس لیے ہم جلد اس بچے کو اس کی ڈسپینسری میں لے گئے جو ہمارا گاؤں شروع ہوتے ہی دائیں طرف بنی ہوئی ہے. 2 گھنٹے بعد ہی اس بچے کو ہوش آ گیا، لیکن وہ بہت سہما ہوا تھا، لہٰذا ہم نے اس بچے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھا. وہ جلد اپنا ڈر ہم سے بلا بیٹھا اور اپنے گھر کا ایڈریس بتایا. ہم اسی وقت اسے اس کے گھر لے گئے تاکہ گھر والے پریشان نہ ہوں. ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے ہم نے معذرت بھی کی اور وعدہ بھی کیا کہ جب تک یہ بچہ صحت یاب نہیں ہو جاتا اس کی ساری ذمہ داری ہماری ہے. ہماری کا مطلب میری ہے. اس نے تفصیل بتائی. پھر؟ اس نے تجسس سے پوچھا. پھر ہماری اچھائی سب کو بھا گئی. ہم اس بچے کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے رہے اور گھلتے ملتے رہے. اس نے مسکراتے ہوئے تفصیل کا اختتام کیا. ابھی وہ جنگل سے نکل ہی رہے تھے کہ بائیں طرف پیڑ کے پیچھے پڑے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی. اس نے ڈر کر صہیب کا بازو دبوچ لیا. چلتی رہو بس. اس کی رفتار مدھم ہونے پر اس نے تنبیہ کی. خیر اب انہوں نے آبادی میں قدم رکھ دیا تھا. کسی نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا. ایک عالیشان گھر کے پاس وہ رکے تھے. صہیب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا. کون؟ اندر سے آواز آئی. میں صہیب ہوں خالہ. آواز پہچانتے اس نے جواب دیا کہ دروازہ کھول دیا گیا. السلام علیکم خالہ. وہ خوش اخلاقی سے ملا. وعلیکم السلام بیٹا. انہوں نے بھی خوش اخلاقی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. میری بہو لے آئے ہو؟
سمیحہ پر نظر ڈالتے انہوں نے خوشی سے پوچھا، جو دلہن کے لباس میں تھی اور ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے تو بہو کا لفظ صہیب کے دل میں اتر گیا۔ آؤ بیٹی، اپنا ہی گھر سمجھو۔ انہوں نے محبت سے سمیحہ کو اپنے قریب کیا۔ خالہ، یہ پیار محبت بعد کے لیے رکھ لیجئے گا، ابھی گرم کمرہ اور گرم کپڑے مل جائیں گے۔ اس نے ہوا کا جھونکا لگتے دانت بجاتے ہوئے کہا، تو کیا تم میری بہو کو بھی اس بھوتیا جنگل میں لے گئے تھے؟ انہوں نے اس کی خبر لینی چاہیے۔ سوری، چھینک آتے ہی اس نے معذرت کی۔ لگتا ہے میری بہو کو زکام ہو گیا، تم لوگ اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ، میں کپڑے بھجواتی ہوں۔ انہوں نے محبت ظاہر کی۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ تم نے ان کی غلط فہمی کیوں نہیں دور کی؟ اس نے تنبیہی انداز سے پوچھا۔ تم نے کیوں نہیں کی؟ اس نے بھی جواب جاننا چاہا۔ کیونکہ بقول تمہارے سب تمہیں جانتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سب تمہیں غلط سمجھے کہ ایک جوان لڑکی کو ساتھ لے آئے ہو، اور وہ بھی دلہن کے لباس میں۔ اس نے اپنا خیال جواب کے ساتھ بیان کیا۔ کافی سمجھدار ہو۔ اس نے اس کے خیال کو سراہا۔ اب تم بتاؤ۔ اس نے اپنا تیکھا انداز قائم کیا۔ تم یہاں میرے ساتھ رہو گی تو میں تمہاری حفاظت کر سکوں گا، اور اس کے علاوہ مہد کو انفارم بھی کرنا ہے، باقی تمہاری والی بات۔ اس نے سچی بات بیان کی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیحہ نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک لڑکی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ہاتھ میں کپڑے لیے کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ سمیحہ نے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ یہ لے، ماما نے کپڑے بھجوائے ہیں۔ اس لڑکی نے کپڑے آگے کیے۔ اس لڑکی کی آواز پر غور کر لے۔ اسے پہچاننے کے بعد صہیب بھی دروازے پر آ گیا۔ کیسی ہو چھوٹی؟ اس نے خوش اخلاقی ظاہر کی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ناراض ہوں۔ اس نے خفا ہو جانے والا لہجہ استعمال کیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے حیرانگی اور تجسس کے ملے جلے انداز سے پوچھا۔ آپ میری بھابھی میرے بنا ہی لے آئے؟ اس نے اپنا خفا ہو جانے والا لہجہ قائم رکھا۔ تو یہ بات ہے۔ اس نے ناراضگی کو قبول کیا۔ چھوڑے اس ناراضگی کو، اس کا حساب بعد میں برابر کر لوں گی۔ ویسے بھابھی بہت خوبصورت ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ سمیحہ نے نظریں نیچے کر لی۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ اس نے بھی شرارت ظاہر کی۔ 101% زیادہ۔ اس نے ٹیڑھے انداز میں اس کی عزت افزائی کی۔ تمہاری شادی کی تیاریاں ہو گئی؟ ایک چپت لگاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ تو کیا اتنی چہل پہل بلا وجہ ہے؟ اس نے پھر اس کی عزت افزائی کرنے کا موقع خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ شمائم، نیچے سے اس لڑکی کو آواز دی گئی۔ جی ماما، آتی ہوں۔ اس نے بھی حلق پھاڑ کر جواب دیا کہ آواز نیچے پہنچ گئی۔ یہ لے بھابھی، یہ آپ کے کپڑے، اور بھائی یہ آپ کے۔ اس نے جلد کپڑے تھمائے اور چلی گئی۔ وہ کپڑے بدل کر اپنے لمبے بالوں کے ساتھ شیشے میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کتاب پڑھنے میں مگن تھا کہ اس کی نظریں سامنے کھڑی ایک حور پر پڑی تھی۔ اس کی نظر دیکھتے اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک سے پھیلایا تھا۔ ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملاتے ہوئے اس نے جھجکتے ہوئے انداز سے پوچھا۔ جب تک مہد اسے پکڑ نہیں لیتا۔ اس نے کتابیں دوبارہ نظریں کتابوں میں گڑائی۔ تم نے انفارم کر دیا اسے؟ اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن اسے میں ایڈریس ٹھیک طرح بتا نہیں پایا۔ وہ کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں کال۔ لو آ گئی کال۔ موبائل بجتے ہی نمبر دیکھتے ہوئے اس نے موبائل سمیحہ کی طرف بڑھایا۔ سمیحہ نے ایک ایک ڈیٹیل بتا دی۔ کال ختم ہونے کے بعد اس نے موبائل اسی بے خبرے کی طرف بڑھایا۔ اس نے بھی سکون سے موبائل لے کر اپنے برابر میں رکھ دیا۔ تم سو جاؤ، اس نے کتاب میں کھوتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ تم کہاں سو گے؟ اسے کمرے میں ایک بیڈ کے ہونے کی فکر لاحق ہوئی۔ یہاں اس صوفے پر۔ اس نے اپنے پیر صوفے سے اوپر کیے اور مڑ کر پھیلا لیے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئے۔ ذہن پر بہت بوجھ تھا، لیکن تھکان آوی تھی، لہٰذا وہ جلد نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس بے خبرے کو 1:30 بج گئے تھے۔ نیند کا خمار چھاتے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ جمائے لیتے ہوئے وہ اٹھا اور ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی نکال کر پیا۔ سمیحہ کی طرف جو لیمپ چل رہا تھا وہ اسے بند کرنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ اس کے پاس پہنچا ہی تھا کہ نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی، اور ساری توجہ ایک بار پھر اس کی تھوڑی کے پاس سیاہ تل پر پڑی تھی۔ یہ پہلے سے ہی اتنی خوبصورت تھی یا میرے پاس آنکھیں نہیں تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ بیٹا جی، پہلے آپ نے اللہ سے کسی کو مانگا بھی تو نہیں تھا؟ اس کے دھڑکتے دل نے جواب دیا، جو اشارہ تھا اس شکوے پر جو اس نے کھلے آسمان کے نیچے برستی بارش کے بیچ کیا تھا۔ اس نے جلتے لیمپ کو بند کیا تھا کیونکہ اس لیمپ کی روشنی کھڑکی سے باہر جا رہی تھی۔ لوگوں میں غلط فہمی پیدا نہ ہو اس لیے کمرے میں اندھیرا ہونا ضروری تھا۔ لیمپ آف کرتے اس نے کروٹ لے لی، جیسے اور بھی زیادہ نیند کی گہرائیوں میں سکون مل گیا۔ تھکے ہمیں آرام ملنے چاہیے۔ وہ ناک منہ چڑھا کر صوفے پر آ گیا تھا اور جلد نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ صبح کی کرن نمودار ہونے سے پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ صہیب کو یوں سمٹا ہوا لیٹا دیکھ اسے شرمندگی ہوئی تھی، کیونکہ سارا کمبل اسی کے پاس جو تھا اور وہ بیچارہ سردی سے دوستی کر کے سو رہا تھا۔ فجر ہونے میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ اس نے کمبل سمیٹا اور صہیب پر ڈال دیا۔ وہ واقعی سردی سے کانپ رہا تھا۔ کمبل کو محسوس کرتے ہی اس نے جلد اپنے آپ کو سر سے پیر تک نیند میں ہی مدہوش کمبل سے ڈھک لیا۔ وہ مسکرا اٹھی تھی۔
یہ ابھی بھی وہی صہیب تھا جو دوسروں کا خیال اپنے خیال سے زیادہ رکھتا تھا، جو سب سے محبت کرنا جانتا تھا۔ ہر چیز تھی اس کے پاس، دولت، شہرت، دوست، احساس، جذبات، اور خاص طور پر ظرافت کی قبر سے بھی مردے کو اٹھا کر بولنے پر مجبور کر دے۔ اس نے اپنے بال ٹھیک سے باندھے اور وضو کی نیت سے دوپٹہ سر پر رکھ کر چلی گئی۔ وضو کر کے آئی تو وہ ابھی بھی کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ تسبیح اٹھا کر اس نے ذکر شروع کیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مسجدوں سے سلام کی آواز آنے لگی تھی۔ اب اس بے خبرے کو جگانا ضروری تھا۔ وہ تسبیح رکھ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تھا۔ صہیب، میٹھی آواز سے اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی بھی نیند کے آغوش میں تھا۔ صہیب، ایک اور بار کوشش کی، لیکن وہ صرف کوشش ہی رہی۔ صہیب اٹھو، اذانیں ہونے والی ہیں۔ اب کی بار اس نے اسے جگانے کے لیے کمبل پورا ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی زیادہ اثر نہیں ہوا۔ بس وہ تھوڑا سا ہوشیار ہو گیا تھا، لیکن نیند حاوی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ صہیب، اس بے خبرے نے آواز سن لی تھی، لیکن اس کا اٹھنے کا ابھی بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پاس میز پر پڑے جگ سے اس نے کچھ پانی اپنی ہتھیلی سے بندھے ہاتھ میں قید کیا اور سارا چھڑکاؤ اس پر کر ڈالا۔ ہنستی ہوئی وہ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی اور وہ بیچارہ بے بس رہا۔ تمہیں تو اس سے پہلے وہ کچھ کرتا۔ اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر مسجد جانے کی گھر سے چلا گیا۔ صبح کی کرن نمودار ہو چکی تھی۔ وہ سکون سے فجر پڑھ کر سیر کرتا ہوا گھر آیا تھا، اور وہاں ابھی بھی سب سو رہے تھے۔ وہ اپنے دیے کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، اور وہ وہاں وہی کتاب پڑھ رہی تھی جو اس نے بے خبر ہو کر پوری رات پڑھی تھی۔ اچھی کتاب ہے نا؟ اس نے کھانستے ہوئے پہلے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، پھر مخاطب کرنا چاہا۔ ہاں واقعی، اس نے خاص کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ بھی اپنے موبائل میں واٹس ایپ اور انسٹا کی دنیا میں گم ہو گیا۔ وقت گزرتے گزرتے 9 بج گئے تھے کہ دروازے پر ان دونوں کو اٹھانے کی غرض سے دستک ہوئی تھی۔ اٹھے ہوئے تو وہ پہلے ہی تھے۔ اس بات کی نشاندہی کمرہ خود لائٹ سے روشن ہو کر رہا تھا، لہٰذا دستک دروازہ کھولنے کی غرض سے بھی ہوئی تھی۔ سمیہ نے جلد بیڈ سیٹ کیا تھا تاکہ ان پر کوئی شک نہ کرے، اور جلد دروازہ کھولا۔ دروازے پر خالہ ہی موجود تھی۔ السلام علیکم۔ سمیہ نے ادب سے سلام کیا اور دوپٹہ سر پر لیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے محبت سے اسے گلے سے لگایا۔ بدتمیز نے میری بہو کو بھی صبح صبح اٹھا دیا۔ انہوں نے صہیب کی خبر لینی چاہی۔ وہ زیر لب مسکرا گئی۔ کیا بتاتی کہ صبح صبح اس نے اسے اٹھایا تھا؟ خالہ نے اندر جاتے اس کے کان کھینچے سے۔ کب سے تنگ کر رہے ہو میری بہو کو؟ یا اللہ، مجھ معصوم کو بچا لے۔ اس نے بھرپور ڈرامائی انداز قائم کیا کہ اس کے کان پر خالہ کی کھچائی سخت ہوئی۔ میں نے کوئی تنگ نہیں کیا آپ کی بہو کو، اس نے کراہتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ چھوڑ دے خالہ۔ اس کی درد بھری آواز سن کر اس نے نرم لہجے میں خالہ سے درخواست کی۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کے کان چھوڑ دیے۔ خوش رہو میرے بچوں، دعا دیتے ہوئے وہ ان کے کمرے سے چلی گئی۔ وہ کان سلا رہا تھا۔ بہت اچھا ہوا، اس نے بھرپور مزہ لیا۔ تمہیں تو تب تک وہ فرار ہو چکی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں، اس نے بلند آواز سے اپنا جملہ اور اپنی دھمکی مکمل کی تھی۔ وہ ناشتہ بنانے کی نیت سے شمائم کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی تھی، اور کافی گھل مل بھی گئی تھی کہ ان کے گپ شپ میں ناشتہ بھی تیار ہو گیا تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ بھی سجا دیا تھا کہ شمائم کے پاپا بھی ناشتے پر آ موجود ہوئے تھے۔ اس نے کل رات سے اب تک انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن شمائم کی ماما نے سمیہ کا تعارف انہیں دے دیا تھا۔ انہوں نے محبت سے سمیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی۔ میں بھائی کو بلا لاتی ہوں۔ شمائم نے اوپر جانا چاہا کہ اس کے پاپا نے روکا۔ تم رکو اور بیٹا تم بلا کر لاؤ۔ انہوں نے شوہر بیوی کے رشتے سے ایک عقل مندی کی بات کی۔ جی، اسے کبھی باپ کا پیار نہیں ملا تھا، لہٰذا جو مل رہا تھا وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلد اوپر کی جانب بڑھی تھی کہ وہ موبائل میں ہی گم تھا۔ چلو ناشتے پر۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے لیا اور ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر ایک ادا سے کہا۔ پل بھر کے لیے وہ بھی حیران ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ موبائل دو واپس، اس نے غصے سے کہا۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس میں؟ اس نے مشکوک انداز سے پوچھا۔ ہے کچھ پرسنل۔ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننا چاہا کہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور وہ خالی ہاتھ رہا۔ پھر تو میں تمہیں نہیں دوں گی، اس نے شرارت سے کہا۔ میں چھین لوں گا تم سے۔ اسے اس کی شرارت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصے سے لال کیوں ہو رہے ہو؟ یہ لو۔ اس نے خاموشی سے ہار مان لی، اور اس کی یہ ادا اس کی روح کو اندر تک سلگا گئی۔ دونوں ساتھ نیچے اترتے ہوئے آئے۔ شمائم کے پاپا نے دونوں کو دعائیں دی۔ 12 گھنٹے ہو گئے ہیں، کیا وہ پکڑا جا چکا ہوگا؟ اور ماما؟ اس نے بامشکل وہی سوال پوچھا جو صبح سے اسے ستا رہا تھا اور زبردستی مسکرانے اور شرارت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ پکڑا نہیں گیا ہے، لیکن ہاں تمہاری ماما محفوظ ہیں۔ اس نے دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی تسلی اسے دی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ ایک گہرا سانس اس نے فضا کے سپرد کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ایک بات تو بتاؤ صحیح، تمہیں بڑی خبر ہوتی ہے شہر کی، وہ کیسے؟ اس نے پاس بیٹھتے ہوئے مشکوک انداز سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ میں نے کالج چھوڑا تھا، دوست نہیں۔ اس نے اشارہ اپنے کالج کے دوستوں کی طرف تھا۔ اس کا مطلب تمہیں شہر میں خاصی دلچسپی ہے؟ اس نے بات کا رخ موڑا۔ ہاں نا، اپنی دلہن بھی شہر سے لاؤں گا، اس نے شرماتے ہوئے اپنے دل کی بات بتائی۔ کوئی پاگل ہی ہوگی جو تمہارے لیے اپنا شہر چھوڑ کر تمہارے ساتھ گاؤں میں رہنے آئے گی،
اس نے بھرپور کہکا لگانے کے لیے کہا۔ جب تم شہر چھوڑ کر اس جنگل میں آ سکتی ہو تو میری دلہن میرے گاؤں کیوں نہیں آ سکتی؟ اس نے طنز کیا۔ یہ بات بھی ہے۔ اسے لگا کہ اس نے بات غلط کہی تھی، لیکن کچھ ہی سیکنڈز میں اسے طنز سمجھ میں آ گیا۔ تم مجھے انڈائریکٹلی پاگل کہہ رہے ہو؟ اس نے پاس پڑی کتاب کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ جیسے اب یہ کتاب اس کے سر پر ہوگی۔ عین اسی وقت شمائم آئی تھی اور اس نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ بھابھی یہ لے، اس سے مارے۔ اس نے پاس پڑا ہوا بانس سمیہ کی طرف بڑھایا۔ وہ جھیم سی گئی تھی اور جلد کتاب واپس رکھتی تھی۔ چھوٹی پٹو گی تم مجھ سے؟ صحیح شمائم سے مخاطب ہوا۔ ابھی تو آپ پٹیں گے بھابھی سے، وہ طنز کرتی ہوئی رفتار کے ساتھ بلند آواز سے۔ بھابھی ماما بلا رہی ہیں آپ کو، کہتے ہوئے چلی گئی اور اس نے اپنی ساری نظریں سمیہ پر ڈالی۔ گھورو مت۔ اس نے کوئی اثر نہیں لیا اور بلاوے پر حاضری دینے چلی گئی۔ بیٹا آج شمائم کی مائیو ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس تقریب میں اس کی بھابھی بن کر ضرور شامل ہو۔ انہوں نے کھلے دل سے دعوت دی۔ جی ضرور۔ اس نے احتراماً دعوت قبول کی۔ اس کی دوستیں بھی آنے والی ہیں، شاپنگ کے لیے تم بھی ساتھ چلی جانا بیٹیا، انہوں نے محبت سے کہا۔ ان کی یہ بات وہ قبول نہیں کر سکتی تھی، اتنی مشکل سے تو وہ یہاں محفوظ جگہ آئی تھی۔ ایک کام کریے خالہ، شمائم کو بھیج دیں اس کے دوستوں کے ساتھ، وہ میرے لیے شاپنگ کر آئے گی اور میں یہاں کے کام سنبھال لوں گی، اور ویسے بھی میرا کیا کام اس کے دوستوں کے درمیان۔ اس کی بات ان کے دل کو چھو گئی۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے بیٹا، انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیا۔ شام 6 بجے مائیوں کی تقریب شروع ہونی تھی۔ وہ سارے کام نپٹا کر 5 بجے تیار ہونے کی گھر سے کمرے میں گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ مائیوں کا ڈریس بھی اپنے کمرے میں لے گئی تھی جو شمائم اس کے لیے لائی تھی۔ وہ بالکل کتابی کیڑا بنا بیٹھا تھا، ابھی بھی کوئی کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دیر کمرے سے باہر چلے جاؤ، مجھے تیار ہونا ہے، اس نے دھیما لہجہ استعمال کیا۔ پہلے تو اس نے گھور کر اسے دیکھا کہ اسی وقت اس نے نظریں پھیر لی۔ نہیں جا رہا، اس نے اس کی نظر پھیر لینے سے چڑ کر کہا۔ کس خوشی میں؟ کمر پر ہاتھ ٹکا کر اس نے خبر لینے والے انداز سے پوچھا۔ میرے ہیرو ہیروئن کی شادی ہونے والی ہے، اس خوشی میں، اس نے کتاب میں نظریں گڑاتے ہوئے کہا۔ چلے جاؤ نا، اب کی بار اس نے معصومیت سے کہا۔ چلا جاتا ہوں لیکن آدھے گھنٹے بعد آ جاؤں گا، وہ بھی بنا نوک کیے۔ اس نے گھور کر اس کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ اسے دھمکی بھی دی۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی اسے جانے دینا ضروری تھا۔ وہ چلا گیا تو اس نے سکون کی سانس لی اور خود کو نارمل کر کے تیار ہونا شروع کیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں اپنی دھمکی پوری کرتا ہوا نوک کیے بنا داخل ہوا تھا۔ وہ مکمل تیار تھی، بس جولری پہن رہی تھی۔ پیلے رنگ کی فراک جس پر سلور رنگ کی نفیس کڑھائی تھی میں ملبوس کو غضب ڈھا رہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے دل نے بغاوت کی انتہا کرنی چاہیے تھی کہ خود پر قابو پا کر وہ صوفے پر آ بیٹھا تھا، لیکن نظریں اس پر جما رکھی تھی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، اب جا کر کہیں اس نے نظریں اس پر سے ہٹائی تھی۔ لپسٹک اچھی نہیں ہے کیا؟ اسے کب سے یہی اندیشہ ہو رہا تھا، لہٰذا اسے ہلکا کرنے کی غرض سے اس نے اپنا ہاتھ ٹیشو باکس کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، روبدار آواز میں اس نے اسے منع کیا تھا۔ اوکے، وہ اس وقت اس کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، اس نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ اس نے کتاب تھامی۔ 6 بج چکے تھے، تقریب بھی شروع کر دی گئی تھی۔ عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ وہ سفید شلوار قمیض پر انتہائی گہرا جامنی رنگ کی واسکٹ پہنے، بال سنوارے، کیمرہ ہاتھ میں لیے اتر آیا تھا۔ شمائم کی دوستوں نے شور مچانا شروع کیا تھا۔ یہاں آپ کا کام نہیں ہے، شمائم کی سب سے پیاری دوست رباب نے سب سے پہلے کہا۔ میرا نہیں، مگر فوٹوگرافر کا کام ضرور ہے، اس نے بالکل دل چھو جانے والی ادا کا استعمال کیا کہ شمائم کی ماما آپ موجود ہوئی تھی۔ آنے دو میرے بچے کو، کہ وہ بھویں اچکاتا ہوا اسے چڑھا کر گیا تھا۔ رسم بھی شروع کی گئی تھی۔ 2-3 لوگوں کے بعد شمائم کی ماما نے سمیہ کو رسم کرنے کے لیے آواز دی تھی۔ ان کی بات کا احترام کرتے ہوئے وہ جلد رسم کرنے آ گئی تھی۔ آج تک وہ خود کبھی مائیوں نہیں بیٹھی تھی اور رسم کے لیے اسے ایسے بلایا گیا تھا جیسے شمائم کی بڑی بہن ہو جو شادی شدہ ہے۔ مسکرا کر اس نے رسم کی تھی اور وہ اس کی مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ اس کے نام کر چکا تھا۔ وہ رسم کر کے مہمانوں کے پاس پیچھے کی طرف کھڑی ہو گئی تھی کہ اسے شرارت سوجی تھی۔ شمائم کی ساری دوستوں سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ رباب کو گمسم کھڑا دیکھ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہلدی میں ڈبو کر اس کی طرف بڑھائے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ پیچھے ہوئی تھی کہ وہ اور زیادہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اب اس نے دوڑنا شروع کیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی آنے لگی۔ رباب صہیب کے پاس سے گزری، لیکن سمیہ کارپٹ مڑنے کی وجہ سے اس کی ہیلز اس میں اٹک گئی اور وہ ہلدی والے ہاتھوں کے ساتھ گرنے والی تھی کہ صہیب کی باہوں میں آئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ صہیب کے سینے پر لگ کر اس کے کپڑوں پر ہلدی لگا گئے۔ صہیب نے اسے ابھی بھی تھاما ہوا تھا کہ سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ وہ جلد خود کو سنبھال کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ صہیب نے اخلاقاً پوچھا۔ ہاں پر سوری، اس نے شرمندگی سے کہا۔ سوری کیوں؟ وہ حیران ہوا کیونکہ وہ بے خبر تھا کہ اس کے کپڑوں پر ہلدی لگ گئی ہے۔ وہ تمہارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، سمیہ نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جلد اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکرا اٹھا۔ میں آتا ہوں چینج کر کے، اس نے سمیہ کو ایسے بتایا جیسے وہ سچ میں اس کی بیوی ہو۔ اب آنے کی ضرورت نہیں، بس ہم اب کھانا کھانے والے ہیں، پیچھے سے رباب نے اسے چھیڑا۔
चेंज भी ना करूं? उसने भवें अचकाई। हाँ बेटा जाओ, कपड़े बदल आओ। शमाइम की मामा ने उसे जल्द जाने के लिए कहा और वो अपना कैमरा अपने साथ ही लेकर ऊपर अपने कमरे की जाने बढ़ा। आधा घंटा गुजर गया था लेकिन वो अभी तक कपड़े चेंज करके नहीं आया था। समिया को फिक्र हुई तो उसने अपने कदम ऊपर की जानिब अपने कमरे की तरफ बढ़ाए। उससे गलती ये हो गई कि वो नॉक किए बिना अंदर दाखिल हो गई। देखा तो वो शर्ट पहन चुका था मगर बटन लगाना बाकी थे। वो शीशे में खड़ा था कि दोनों की नज़रें शीशे में से ही मिली थी। सॉरी, समी ने जल्द नज़रें हटाई थी। उसने भी जल्द बटन बंद किए थे। क्या हुआ? उसकी तरफ मुड़ा था। बस यूं ही तुम्हें देखने आई थी। वह जाने में बहुत कुछ कह गई। खैरियत? वो मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराता देख उसे अपनी बात का मतलब समझ आया था। मेरा मतलब खाला बुला रही है। उसने जल्द बात बदली। पक्की बात है? आज न जाने उस पर कौन सा खुमार सवार था। हाँ, वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी और उसकी ये अदा और हया उसके दिल को दीवाना कर रही थी। चलो फिर। इससे पहले कि वो और घबराती उसने मज़ीद छेड़ना मुनासिब न समझा। दोनों साथ उतर आए। खाना खाकर सहीब जल्द अपने कमरे में चला गया जबकि समिया सारे काम निपटाने में मसरूफ़ हो गई। सारे काम निपटाकर और मेहमानों को रुखसत करके जब वो अपने कमरे में गई तो वो बेखबर गहरी नींद में बेड पर सो रहा था। आज शायद कुछ ज़्यादा ही थक गया था या फिर कल की नींद पूरी नहीं हुई थी। उसे सोता देख वो मुस्कुरा उठी थी और ठीक से उसे कंबल ओढ़ाया था और ख़ुद सोफे पर लाइट्स ऑफ करके लेट गई थी। जल्द वो भी नींद के आगोश में आ गई थी लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी जो सीन की तरफ थी और चूँकि दिसंबर का महीना था और बारिशों का सिलसिला भी जारी था लिहाजा ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। खिड़की जिस रुख पर थी वो बेड की तरफ का था लिहाजा हवा के झोंके उसे बेखबरे को जगाने पर तुले थे और ये झोंके उसे जगाने में कुछ देर बाद ही कामयाब हो गए। उठते ही उसने समीहा को देखा तो वो उसी सोफे पर सो रही थी जिस पर कल रात वो सोया था। उसने सुकून का सांस लिया और सबसे पहले उठकर वो खिड़की बंद की जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अब उसने अपना कंबल उस पर डाल दिया। जल्द उसने भी वो कंबल कबूल कर लिया। वो मुस्कुरा उठा और वापस बेड पर लेट गया। जल्द उसे भी नींद ने आ गिरा और उसने भी खुद को नींद के हवाले कर दिया। सुबह फजर से पहले उसकी आंख खुल गई। खुद पर कंबल देखकर उसे हैरानी हुई लेकिन इस बेखबरे को सुकड़ कर सोता हुआ देख शर्मिंदगी भी हुई। जल्द उस पर कंबल डाल दिया और वज़ू की नीयत से चली गई। वज़ू करके आई तो वो कंबल में छुप चुका था। उसने दुपट्टा ठीक से बांधा और तस्बीह हाथ में ली और जल्द जिक्र में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी ही देर में सलाम की आवाज़ आने लगी। अब फिर से उसे उठाना था। सोच लिया था उसने कि अगर एक आवाज़ पर नहीं उठा तो कल वाले तरीके से उठाऊंगी। सबसे पहले कंबल हटाया और आवाज़ दी, सहीब। हाँ, उसने नींद में ही जवाब दिया। उठो, अज़ानें होने वाली है। उसका जवाब सुनते ही वह जल्द उठ गया। आखिर सोया भी तो जल्दी था। उसे उठता देख उसने सुकून का सांस लिया वरना फिर पानी का सहारा लेना पड़ता और कल तो वो बच गई थी, पता नहीं आज बचती कि नहीं। वो नमाज़ पढ़ कर आया तो वो अपने कानों में बालियाँ डाल रही थी। सहीब सुनो, उसने जल्द उसे मुखातिब किया। हाँ कहो। वो सुकून से सोफे पर बैठ गया। मैं कब तक घर जाऊंगी? क्या अभी तक वो डॉन पकड़ा नहीं गया? और मामा कैसी हैं? उसने सवालों की लाइन लगा दी लेकिन परेशानी झलक रही थी। अभी वो डॉन पकड़ा नहीं गया है। जब वो पकड़ा जाएगा तो तुम चली जाना अपने घर और तुम्हारी मामा ठीक है। तुम्हारी? उसने साफ झूठ कहा था। सच सिर्फ तो इतना था कि उसकी मामा ठीक है और झूठ ये था कि वो डॉन पकड़ा नहीं गया। दरअसल वो समिया की जुदाई नहीं चाहता था जबकि मुश्किल से सिर्फ उसने 2 दिन ही तो उसके साथ गुजारे थे लेकिन दिल की बगावत हावी हो गई थी और वो नहीं चाहता था कि समिया उससे दूर जाए। मुझे मामा की याद आती है, मैं कभी उनसे इतनी दूर नहीं रही। उसकी आंखों में आंसुओं ने बसेरा किया। समिया तुम जल्द मिल पाओगी अपने मामा से। उससे देखे नहीं गया उसकी आंखों के आंसू। हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह, उसने पूरे एतमाद से कहा। अच्छा सुनो, मैं गांव जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगा। क्यों? वो परेशान हो गई। घबराओ मत, यहाँ सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, उसने तसल्ली दी। एक बात बताओ सहीब, तुम 2 दिन से यहाँ पर हो, तुम्हारे काम का क्या होगा? उसे दूसरी परेशानी ने आ घिरा। फिक्र मत करो, मुझे सारी खबरें मिलती रहती है और मैं गाइड भी करता रहता हूँ, उसने फ़ख्र से बताया। उसके जवाब पर वो मुस्कुरा उठी और उसकी मुस्कुराहट उसके दिल को छू गई। कहीं ना कहीं उसे भी सहीब के लिए जज्बात और एहसासात ने आ घिरा था मगर वो उसकी तरह खुद गर्ज नहीं हुई थी। वो जा चुका था और वो उसे शिद्दत से याद आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहिब। वो उसे बगल गिर हो गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बेटा? वो भी उसे देखकर खुश हुए। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह की ख़ास करम है, उसने खुशी से अपना हाल अहवाल बताया। सब बहुत खुश लग रहे हो। उन्होंने उसके गाल पर अपना दाहिना हाथ रखा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। तो बताओ फिर। उसकी कहानी सुनने के लिए वो बैठ गया। बाबा साईं, मुझे मोहब्बत हो गई है, वो खुशी से चिल्लाया। आहिस्ता बेटा आहिस्ता, पड़ोसियों को तकलीफ़ ना हो तुम्हारी आवाज़ से। उन्होंने उसे एक अच्छी बात समझाई। बाबा साईं, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, इतना इतना कि बस मत पूछिए। वो बिल्कुल उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ उनके घुटने पर रखे। कौन है वो? उन्होंने उसकी आंखों में झांका।
میرے ساتھ پڑھتی تھی، ابھی ایک مسئلے میں پھنس گئی ہے، میرے ساتھ خالہ کے پاس رہ رہی ہے، اس جنگل کے پیچھے آبادی میں۔ اس نے آبادی والا علاقہ یاد دلایا۔ ایک جوان لڑکی یوں ہی تو تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس کی چوری پکڑی۔ ہاں بابا صاحب، میں نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے۔ وہ اداس بھی ہوا، شرمندہ بھی، اور انہوں نے اس کی شرمندگی محسوس کی۔ وہ جانا چاہتی ہے۔ وہ مزید اداس ہوا۔ تو جانے دو بیٹا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر بابا صاحب، میں نے اللہ سے مانگا تھا، میں کیوں اسے جانے دوں؟ وہ بالکل بچوں کی طرح بولا۔ بیٹا، اگر وہ واقعی تیری زندگی میں رب کی عطا ہے تو وہ ضرور تیرے نصیب میں اسے شامل کرے گا۔ بابا صاحب نے برابر سے تسبیح اٹھائی۔ تو کیا میں اسے جانے دوں؟ اس نے مزید اداسی ظاہر کی، لیکن بابا صاحب کی بات روح میں اتر گئی۔ خود چھوڑ کر آ، محبوب کی خوشی میں ہی محب کی خوشی ہوتی ہے۔ وہ مسکرائے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے بھی پھیکی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ وہ دوپہر میں آ ہی گیا تھا۔ وہ کمرے میں ہی موجود تھی۔ چلو، اس نے جلد اسے دیکھ کر کہا۔ کہاں؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ تمہارے گھر۔ اس نے نظریں ہٹائی۔ کیا سچ میں؟ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ مگر شمائم کی شادی؟ اسے جلد گھر کے افراد کا خیال آیا۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے، ہم رات میں آ جائیں گے اور تمہیں آنا ہوگا۔ شمائم کی شادی لازمی اٹینڈ کرنی ہے، اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی راضی ہوگی۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی تھی۔ تم گاؤں کس کام سے گئے تھے؟ کہ اس نے خاموشی توڑی تھی۔ تھا ایک کام، اس نے مختصراً جواب دیا۔ کیسا کام؟ اس نے جاننا چاہا۔ ہر بات تو نہیں بتا سکتا نا؟ اس نے سمجھداری ظاہر کی۔ یہ بھی صحیح ہے۔ اس نے بھی مانا کہ تھوڑی ہی دیر کی ڈرائیو کے بعد گھر آیا تھا۔ وہ جلد اترتی ہوئی اندر گئی تھی۔ ماما، وہ اپنی ماما سے لپٹ چکی تھی اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بس میری جان، انہوں نے اسے تسلی دی۔ اس نے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ تب تک وہ بھی اندر آ گیا تھا اور یہ منظر دیکھ کر اسے اپنی خود غرضی سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ بھی تو اپنی ماں کے بنا پل بڑھ کر بڑا ہوا تھا، پھر کیسے اس کو اس کی ماں سے دور کرنے کا سوچ لیا؟ یہ محبت تو نہیں تھی، کیونکہ محبوب کو تکلیف دینا محبت تو نہیں ہوتی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ سمیہ کی ماما نے اپنی بیٹی کو خود سے الگ کر کے اسے مخاطب کیا تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ جی۔ پہلے وہ بری طرح چونک گیا، لیکن پھر جلد ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اب کی بار اسے اپنی خود غرضی سے گھن آنے لگی۔ جس ماں کی محبت سے وہ محروم رہا، آج وہ اسے مل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے تمہیں ستایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر انہوں نے سمیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بس آج محسوس ہوا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اچھا سمیہ بیٹا، تم اندر جاؤ اور کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ انہوں نے جلد سمیہ کو حکم دیا۔ وہ بھی پورا کرنے چلی گئی۔ بیٹا تم بیٹھو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی کہیے، اس نے احتراماً جواب دیا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی، جو تمہیں صحیح لگے وہی کرنا۔ ان کی بات وہ کچھ سمجھ نہیں پایا کہ انہوں نے پھر کہنا شروع کیا۔ بیٹا، سمیہ نے 2 راتیں تمہارے پاس یا تمہارے ساتھ گزاری ہیں، بھلے تم دونوں کے بیچ پردہ رہا ہو، لیکن یہ معاشرہ اس بات کو قبول کبھی نہیں کرے گا۔ اور ایک اور دردناک بات یہ کہ سب صرف ایک لڑکی کو ہی بھگتنا ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھو۔ اسے اپنا لو بیٹا، میری بیٹی نہ ہی بد زبان ہے، نہ ہی بے ڈھنگی۔ اسے آج ہی نکاح کر کے دوبارہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے تو اس کے دل کی بات کہہ دی۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ سجدہ شکر بجا لاتا اور بابا صاحب کو بھینچ لیتا۔ مگر سمیہ، کیا وہ مان جائے گی؟ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے ایک فکر ظاہر کی۔ اس کی فکر مت کرو، وہ میری نافرمان اولاد نہیں ہے۔ بس تم اپنا فیصلہ سناؤ بیٹا۔ ان کی باتیں اس کی روح تک کو سلگا گئی تھی۔ پھر انکار کیسے کرتا؟ ٹھیک ہے ماما، میں آج ہی سمیہ سے نکاح کروں گا۔ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامے تھے، جیسے وہ سچ میں اس کی ماں ہو۔ جیتے رہو بیٹا، تم قاضی اور گواہوں کا انتظام کرو، تب تک میں سمیہ سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت سمیہ بھی ٹرے سے جا لائی تھی۔ اس نے ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، لیکن وہ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ صہیب اور اپنی ماما کا پیار دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا کہ صہیب اس کی ماما کو آنکھوں کی اشارے سے بتا کر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ اس نے اپنی ماما سے پوچھا۔ اس کو چھوڑو اور میری بات سنو۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اگر میں تجھے بیاہ دوں تو؟ انہوں نے پہلے اپنی فرما بردار اولاد کا امتحان لینا چاہا۔ تو ماما آپ کی مرضی۔ اس نے اطاعت ظاہر کی۔ بس پھر تھوڑی دیر میں تیرا نکاح ہے، اپنا حلیہ درست کر لے۔ انہوں نے جلد اسے حکم دیا اور وہ فرما بردار بنا کسی چو چرا کے ان کی اطاعت کرنے چلی گئی۔ وہ یہ بھی نہ جانتی تھی کہ کس کی منکوہہ بننے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی صہیب آ گیا تھا۔ صہیب کو وہیں بٹھا کر وہ دوسرے کمرے میں سمیہ کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ ایک لمبی سی لال رنگ کی چادر انہوں نے اسے اڑا دی تھی اور اوپر سے لال رنگ کی چنری اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ جلد وہ قاضی صاحب کو سمیہ کے پاس لے آئی تھی۔ سمیہ بنت اکبر خالد، آپ کو صہیب ہمدانی کے ساتھ نکاح مہر حویلی بنام صہیب ہمدانی قبول ہے؟
قاضی نے پہلی مرتبہ نکاح کے پاکیزہ کلمات ادا کیے۔ پل بھر کے لیے اس پر سنسناہٹ نے قبضہ کر لیا کہ اس کی ماما نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کپ کپاتے لب سے اسے قبول کیا۔ جی قبول ہے۔ آپ کو قبول؟ دوسری مرتبہ پوچھا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے۔ جی قبول ہے۔ آپ کو قبول؟ آخری دفعہ پوچھا گیا۔ جی۔ اب کی بار وہ اٹکی تھی کہ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ قبول ہے۔ قاضی صہیب کے پاس آ گیا تھا۔ صہیب ہمدانی، آپ کو سمیحہ بنت اکبر خالد اپنے نکاح میں قبول؟ پہلی دفعہ اس کے سامنے کلمات دہرائے گئے۔ اس نے رب سے کی ہوئی دعا کو دل میں بسایا۔ قبول ہے۔ آپ کو قبول؟ دوسری دفعہ پوچھا گیا۔ اس نے اپنی محبت کو پاک کیا۔ قبول ہے۔ آپ کو قبول؟ آخری دفعہ پوچھا گیا کہ اب کی بار سمیحہ اس کے نام ہونی تھی۔ اس نے شدت سے اپنی ماں کو یاد کیا۔ باپ تو اس کے لیے اس قابل تھا ہی نہیں۔ قبول ہے۔ قاضی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا اور اپنی نئی زندگی کی خوشیاں مانگی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور دعائیں دیکھ کر رخصت ہوئے۔ سمیحہ اور اس کی ماما ابھی تک اس کمرے سے باہر نہیں آئی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں سمیحہ کی ماما باہر نکل آئیں۔ ماما، میں سمیحہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ احترام کے ساتھ اس نے اجازت چاہی۔ بیٹا وہ تمہاری ہے، تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ان کے الفاظ اس کے دل میں اتر گئے کہ اب وہ تمہاری ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شیشے کے پاس کھڑی بال بنا رہی تھی۔ بیڈ پر وہ چادر اور چندنی پڑی ہوئی تھی جو اس کی ماں نے اسے نکاح کے وقت پہنائی تھی۔ پستئی رنگ کی لانگ شرٹ میں وہ اس کا دل بے قابو کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں مل چکی تھی کہ سمیحہ نے نظریں چرائی تھی اور شیشے کی طرف سے اپنا رخ موڑ کر اس کی طرف کیا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی کے پہرے دار کھڑے تھے کہ اس نے ان پہرے دار کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ ایک ہی پل میں اس کے پاس آیا تھا اور اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں سمیحہ، مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت، بے انتہا محبت، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی اپنی محبت سے بھر دوں گا اور تمہیں کوئی دکھ تکلیف چھو نہیں پائے گی۔ وہ دیوانہ وار اسے خود سے الگ کیے بنا بول رہا تھا اور وہ اسے اپنے روئے روئے سے محسوس کر رہی تھی۔ صہیب، مجھے تمہاری محبت قبول ہے، لیکن پلیز مجھے چھوڑو ابھی۔ وہ کسمسا رہی تھی۔ اس نے جلد اسے الگ کیا تھا اور اس کے گال سرخ ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ ہم تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب رخصتی کا تھا۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور تمہارے پاپا، کیا وہ مان جائیں گے شادی کو؟ کیا وہ قبول کر لیں گے مجھے؟ اسے بہت سے سوالوں نے گھیرا۔ ہم ابھی خالہ کے پاس ہی جا رہے ہیں، کل شمائم کی بارات ہے اور میں اپنے باپ کی نہیں اپنی ماں کی بہو لایا ہوں۔ آخری جواب اس نے کڑوے لہجے میں دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہم شمائم کی شادی کے بعد حویلی جائیں گے۔ تم پاپا کی فکر مت کرو اور تمہاری ماما کو بھی وہیں بلا لیں گے۔ وہ یہاں اکیلی رہ کر کیا کریں گی؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں روانہ ہونے لگے تھے۔ ماں بیٹی کی آنکھیں نم تھی۔ سہیم نے جھک کر اپنی ساس کا پیار چاہا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ بیٹا، میری بیٹی کو کبھی کسی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دینا کہ اس کے پاس ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے۔ بس اپنے پاکیزہ رشتے کو یاد رکھنا اور اسے معاف کر دینا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں اسے ایک خوبصورت بات سمجھائی۔ فکر مت کریے ماما، میں ظالم نہیں ہوں۔ اس نے اپنے کالر کھڑے کیے اور شرارتی لہجہ قائم کیا۔ وہ مسکرا اٹھی تھی۔ ویسے ان 2 دن میں ایسا وقت تو ضرور آیا ہوگا کہ اس نے تمہیں ستایا ہوگا۔ انہوں نے سمیحہ کے کان کھینچے۔ آہ! وہ کرا اٹھی جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے قبضہ کیا۔ کیسے بھول سکتا تھا کہ وہ اس نے پانی کے ذریعے اسے صبح صبح جگایا تھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے جلد اپنی مسکراہٹ چھپائی کہ تبھی انہوں نے اس کے کان چھوڑ دیے۔ توبہ ہے ماما، آپ کو تو آپ کا داماد پیارا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے کان سلائے جو کھینچنے سے لال ہو چکے تھے۔ اچھا ماما، اجازت۔ سہیم نے اجازت چاہی۔ ہمیشہ خوش رہو اور ساتھ رہو۔ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ شام کا وقت اور خاص طور پر دسمبر کا مہینہ تھا، اور جب محبت ساتھ ہو تو ان سب کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ بالتخصیص رشتہ نکاح میں بن چکا ہوں، محبت آپ کے نام ہو گئی ہو اور بادل گواہی دینے آسمان پر آ گئے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہوا دیوانگی کو بڑھا رہی ہو اور پیڑ کے پتے اسی ہوا سے سائیں سائیں کر کے دل پاگل کر رہے ہوں۔ ہم تو تھے ہی نہ سمجھ، مگر وہ تو دانا تھے، صہیب نے مصرع کہا۔ خیریت؟ اسے جھٹکا لگا۔ ہاں بالکل، اس نے اپنا پاگل پن ظاہر کیا۔ میرا مطلب تم اور شاعری، اس نے جلد معنی سمجھایا۔ اپنے گاؤں میں محفلیں تک کرتا ہوں۔ اس نے پھر کالر کھڑا کیا۔ اچھا جی، ارشاد۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اداب کیا کہ اسی لمحے اس نے اپنا سب کچھ اس کے نام کیا۔ ہم تو تھے ہی نہ سمجھ، مگر وہ تو دانا تھے، کر لی ہم نے محبت، وہ بھلا کیوں نہ سمجھے۔ اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ محبت کے راہی ہو تو اتنا جان لو، ہم دل کا نہیں جان کا سودا کرتے ہیں۔
اس نے جلد ٹکر کا شعر کہا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے بھویں اچکائی۔ جو سمجھو۔ اس نے نظریں گھمائی۔ رگوں سے لے کر روح تک میں تیرا نام ہے، گر نہ یہ ہو یقین تو ان میں اتر کر دیکھ لو۔ اس نے شعر مکمل ہی کیا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ہار مانی؟ اس نے جلد اس کی آنکھیں دیکھ کر بات بدلی تھی۔ کوئی نہیں، اپنی رگیں اور اپنی روح اپنے پاس ہی رکھو۔ میں سلطنت کی شہزادی ہوں، غلامی سے مطلب ہے۔ اس نے جلد دوبارہ ٹکر کا شعر کہا تھا۔ ایسا تو اپنے دل اور دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری غلامی کروں گا۔ اس نے کہکا لگایا تھا اور وہ اداس ہو گئی تھی۔ اسے خاموش دیکھ اپنے کہکے پر اعتراض ہوا تھا کہ گاڑی روکی تھی۔ وہ کسی کافی شاپ کے پاس تھے۔ ویٹر ان کی گاڑی کے پاس آیا تھا۔ 2 کافی لے آؤ اور ایک کافی ہارڈ بنانا، ہو سکے تو چینی مت ڈالنا۔ اس نے آرڈر دیا۔ اس کے آرڈر دینے پر اس کے اب نارمل ہونے کا خدشہ ہوا۔ پاگل ہو؟ اس نے جلد پوچھا۔ ہاں، مگر تمہارے لیے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میرا مطلب ایسی کافی کون پیتا ہے؟ اس نے جلد مطلب سمجھایا۔ یار ٹھنڈ لگ رہی ہے نا اس لیے۔ اس نے اپنے بازو سلائے۔ جب اس دن بارش میں بھیگ رہے تھے تب تو تمہاری ڈکشنری میں ٹھنڈ کا لفظ نہیں تھا۔ اس نے خبر لینی چاہی۔ بڑی تیز بیوی بنو گی۔ اس نے بیوی پر زور دیا۔ ہم اندر کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے جلد بات کا رخ موڑا۔ کیونکہ جان آپ اس وقت پردے میں نہیں ہیں اور میری محبت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے سوا کسی اور کی نظریں آپ پر گردش کریں۔ اس نے اس کے آدھے بال جو کندھے پر گرے ہوئے تھے پیچھے کی طرف سرکائے۔ وہ اندر تک کانپ اٹھی کہ اس کی کلائی پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا۔ تم نے چوڑیاں کیوں نہیں پہنی؟ اسے اس کی خالی کلائی اچھی نہیں لگی۔ کیونکہ مجھے نہیں پسند۔ اس نے صاف دل سے سچا جواب دیا۔ کیا کہا؟ وہ حیران ہوا۔ جو تم نے سنا۔ اس نے حاضر جوابی ظاہر کی۔ اس نے ایک کہکا بلند کیا۔ مطلب تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے چوڑیاں نہیں پسند؟ ہاں، نہیں پسند۔ اس نے اقرار کیا کہ اتنے میں ایک کافی آ گئی اور دونوں کافی پی کر روانہ ہوئے۔ دونوں رات تک اسی آبادی میں پہنچ چکے تھے۔ کھانا کھا کر سونے کی نیت سے دونوں اپنے کمرے میں آئے تھے۔ صحیح اچھلتا ہوا بیڈ پر بیچ میں لیٹ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر ٹکائے۔ بدتمیزی نہیں، اشارہ ہے کہ آپ صوفے پر سوئیں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے۔ صحیح بیڈ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں سکون سے سو جائیں گے۔ اس نے سچی بات کہی۔ مگر میں اکیلا یہاں سوں گا۔ اس نے اپنی ضد برقرار رکھی اور لیمپ آف کر دیا۔ کچھ سیکنڈز بعد ہی سمیہ کی چینخنے کی آواز آئی۔ وہ جلد اٹھا، لیمپ آن کیا اور اس کے پاس آیا۔ وہ شاید پیر مڑنے کی وجہ سے گر گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا وہ اسے چکما دیتی ہوئی بیڈ پر جا لیٹی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس کی طرح بیڈ گھیرا نہیں تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ بدتمیزی نہیں، اشارہ ہے کہ آپ بھی اسی بیڈ پر سو سکتے ہیں۔ اس نے کروٹ لیتے ہوئے اسی کے ملتے جلتے انداز میں جواب دیا۔ وہ مسکرا اٹھا اور خود بھی بیڈ پر آ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی کہ اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بری طرح سے چونک گئی تھی جبکہ وہ مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ البتہ اسے یہ پل بھاری پڑ گیا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کی تھی اور نیند کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ صبح وہ اس سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ اسے سوتا دیکھ اس نے اسے جگانا ضروری نہ سمجھا کیونکہ وہ خود ہی جلدی اٹھ جاتی تھی۔ وہ نماز کی نیت سے مسجد کے لیے نکل چکا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ صہیب کو پاس نہ دیکھ کر اسے پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ نہ جانے کس کس خوف کے گھیرے میں وہ آ گئی تھی کہ جلد وضو کر کے اس نے دعا کی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اذان شروع ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خود کو سنبھال کر اس نے نماز پڑھی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ دعا مانگی تھی کہ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تھی اور اسے خود میں بھینچا تھا۔ کیا ہوا سمیہ؟ اس کی ہچکیاں محسوس کرتے ہوئے اسے خود سے الگ نہ کرتے ہوئے اس نے فکر سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بھی اسے سکون لینے دیا۔ جب اس کی ہچکیاں ختم ہو گئی تو وہ اس سے الگ ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے جلد اس سے پوچھا۔ ہاں سمیہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اس کے نرم ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اب اسے اس کا سارا ڈر، ساری فکر اور پریشانی سمجھ آ گئی تھی۔ اندازہ بھی ہے مجھے کیسے کیسے وہم آ رہے تھے، یا پھر مجھے نام کی بیوی؟ کہ اس نے اسے اگلے ہی لمحے چلتے لبوں پر اپنی انگلی رکھتی تھی۔ وہ وہیں خاموش ہو گئی تھی۔ نماز پڑھنے گیا تھا۔ اس نے اس کے لب آزاد چھوڑے۔ مجھے بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ وہ روٹھ گئی تھی۔ یار تم سو رہی تھی۔ اس نے حقیقت بتائی۔ تو اٹھا دیتے۔ وہ ماننا ہی چاہتی تھی۔ اب کیا شادی کی پہلی صبح ہی اپنے شوہر سے لڑو گی؟ اس نے بھویں اچکائی۔ نہیں، سولی پر چڑھاؤں گی۔ وہ بالکل ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا سوری نا۔ اس نے بالآخر کان پکڑ لیا کہ اس نے منہ پھیر لیا۔ سوچ لو، اب کی بار دوسرا طریقہ اپناؤں گا منانے کا۔ اس نے اسے اشارہ دیا۔ خبردار۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ پھر کہو کہ معاف کیا۔ اس نے شرط ظاہر کی۔
ہاں معاف کیا۔ اس نے جلد شرط مانی کہ دروازہ ناک ہوا تھا جو انہیں اٹھانے کے غرض سے تھا۔ آج شمائم کی شادی تھی، وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور وہ کام کے گھر سے اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ بابا سائیں، وہ خوشی سے اندر داخل ہوا تھا۔ آئی لو یو، انہیں گلے لگا کر اس نے گھومنا شروع کیا تھا۔ اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اس کو نظر نہ لگنے کے لیے دعا دی۔ بابا سائیں، اب وہ میرے نکاح میں ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ باپ کو بتایا؟ انہوں نے سنجیدگی ظاہر کی۔ نہیں، اس نے سچ کہا۔ کیوں؟ انہوں نے جلد پوچھا۔ کیونکہ میں ابھی اسے گاؤں نہیں لایا ہوں، نہ جب لاؤں گا تب بتا دوں گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس وقت منہ ماری نہ کرنا، ازدواجی زندگی میں ماں باپ کی دعا بے حد ضروری ہوتی ہے۔ آخر وہ بھی اس کے باپ کو جانتے تھے، لیکن اسے سمجھانا ان کا فرض تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بابا سائیں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، باقی سب کو جب اسے گاؤں لاؤں گا تب کھلاؤں گا، اس نے دوبارہ اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ مغرب ہو چکی تھی، وہ شیشے میں کھڑی بال بنا رہی تھی کہ صہیب کے اثار میں آئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی روح سلگ اٹھی تھی کہ تبھی صہیب نے اسے آزاد کیا تھا کہ اس نے بھی اپنا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ یہ لو، اس نے اس کے ہاتھوں پر دیکھتے ہوئے لال رنگ کا جوڑا رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ آج شمائم کی شادی میں تم یہ پہنو گی، اس نے جلد مفہوم کیا۔ پر یہ تو برائڈل ڈریس ہے، اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کے ہاتھ سے اس نے وہ ڈریس لے کر سائڈ پر رکھا دیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ سمیہ، ہمارا نکاح ایسے ہوگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس بڑھ رہا تھا۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اسے سجایا جائے، اس کے لیے اس کی شادی کا دن ایک خوبصورت ترین دن ہو۔ وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ مگر میں ایسا کچھ نہ کر سکا، لیکن مجھے موقع جب مل ہی گیا تو پھر اسے پورا کیوں نہ کروں؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہاری زندگی اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ اب کی بار وہ اس کی سانسوں تک آ چکا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا اس کا فون بجا تھا اور ایک ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اسے دور ہوتا دیکھ اس نے بھی اپنی سانسیں بحال کی تھی اور تیار ہونا شروع ہوئی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ اندر داخل ہوا تھا۔ دہکتا ہوا لال رنگ اس کے دہکتے ہوئے سفید رنگ پر قیامت برپا کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت ہار اس کے گلے میں سج کر چمک رہا تھا۔ دونوں کان جھمکوں کے شور سے میں قید ہو چکے تھے کہ اسے دیکھ کر اس نے جلد اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا اور گلے سے لگایا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی دھڑکنیں وہ سن رہا تھا، مگر اسے کیا، اس کے ساتھ تو یہ حالات روز ہی پیش آتے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بس اس کے ساتھ ہی تو یہ سب نیا ہو رہا تھا کہ اسی لمحے اس نے اس کے ماتھے پر بندیا سجائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ساتھ ہی ساتھ تعریف بھی کر دی تھی، لیکن وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی اس نے جھٹکے سے اسے اور زیادہ قریب کیا تھا۔ ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، مگر آپ سے نہیں، آپ کی قربت سے۔ بامشکل وہ نظریں ملا پائی تھی کہ وہ اور قریب ہوا تھا۔ عادت ڈال لو روز مجھے سہنے کی، کیونکہ آپ کے نصیب میں میرا ہی نام ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ دروازہ بجا تھا اور وہ اس سے دور ہوا تھا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا جہاں رباب کھڑی تھی۔ بھابھی تیار ہو گئی ہیں تو انہیں بھیج دے، نیچے کام ہے تھوڑا، اس نے کہا ہی تھا کہ پیچھے سے وہ آپ موجود ہوئی تھی۔ ہاں چلو، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ شمائم کا نکاح پڑھایا گیا تھا کہ ان دونوں کی نظریں ملی تھی۔ دونوں کو اپنا نکاح یاد آیا تھا۔ شمائم کی رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں نم تھی۔ اسے رخصت کر کے صہیب اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور وہ سب سمٹا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو تب تک صہیب سو چکا تھا۔ وہ بھی لائٹس آف کر کے اس کے برابر میں سو گئی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے آپ صہیب اس سے پہلے نہ اٹھ سکا کہ تب تک وہ وضو کر کے آ چکی تھی اور ذکر میں مشغول ہو چکی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں سلام کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اسے جگانا تھا، وہ اس کے پاس گئی تھی۔ صہیب، اپنی میٹھی آواز کا زور شروع کیا تھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ صہیب اٹھو، اس نے کمبل ہٹا دیا، لیکن وہ ابھی بھی نہ اٹھا۔ اٹھو صہیب، اذانیں ہونے والی ہیں۔ اب بھی کوئی اثر نہیں ہوا کہ اس نے پاس رکھے پانی کے جگ سے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں کے تلے میں قید کیا اور اس کا چہرہ بھگا دیا۔ ہنستے ہوئے اس نے نکلنا چاہا کہ اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسے اٹھاؤ گے اپنے شوہر کو؟ اس نے نرم لہجہ استعمال کیا۔ نہیں، میرا بس چلے تو ٹھنڈے پانی کا پورا جگ ہنڈیل دوں، اس نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر شوہر سزا کے طور پر اتنے قریب کر لے تو؟ اس کا اشارہ اس وقت ان دونوں کی قربت کی طرف تھا کہ وہ مسکرا گئی تھی اور اس کے گال سرخ ہونے شروع ہوئے تھے اور اس نے نظریں بھی چرا لی تھی کہ تبھی اس کے کان کے پاس ایک لٹ کو اس کے ماتھے پر آئی تھی اور اس نے وہ لٹ اس کے ماتھے سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کی تھی کہ تبھی اذانیں شروع ہوئی تھی اور اس نے جلد اسے آزاد کیا تھا اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اچھا خالہ، اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، صہیب نے اجازت چاہی۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے،
انہوں نے محبت سے دونوں کو دعائیں دی۔ وہ دونوں گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک بات بتائیے، آپ نے کس کس کو بتایا ہے ہمارے آنے کا؟ اس نے احتراماً پوچھا۔ آپ مجھ سے ہی بات کر رہی ہو نا؟ اسے جھٹکا لگا۔ جی آپ سے ہی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سمیحہ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ بول پڑی۔ ماما نے کہا ہے کہ ان کے کھڑوس داماد سے تمیز سے بات کیا کروں۔ اس نے کھڑوس پر زور دیا تھا۔ میں کھڑوس ہوں؟ اس نے برا مان لیا۔ بہت زیادہ، اس نے شرارت سے کہا۔ مہنگا پڑ جائے گا یہ کھڑوس تمہیں۔ اس نے پھر اسے اشارہ دیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی۔ بتاؤ نا، اس نے اپنے سوال کا جواب جاننا چاہا۔ سب کو پتہ ہے، اس نے جواب دے ڈالا۔ ویسے تمہارا گاؤں ہے کیسا؟ اس نے اپنا خیال جاننے کے لیے اس سے پوچھا۔ 1970 والے دور میں مت چلی جانا، میرا گاؤں بہت ایڈوانس ہے۔ کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ گاؤں پہنچے تھے۔ تقریباً سبھی استقبال کے لیے موجود تھے، لیکن وہ سیدھا حویلی پہنچا تھا۔ اس کے باپ کو خبر مل چکی تھی، لیکن وہ اس سے سمیہ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ وہ بڑے سے عالی شان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اپنے بازوؤں کے بیچ اسے خود میں سمیٹ کر اس نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی سیٹنگ تمہیں پسند نہ آئی ہوگی، لہٰذا جیسے چاہو ویسے سیٹ کر دینا۔ صحیح، آپ اس حویلی کو چھوڑ کر اس جنگل میں گئے تھے؟ اسے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ جس حویلی میں تھے ایسی حویلی صرف اس نے فلموں میں دیکھی تھی۔ ہاں، اس لیے کہ تم سے ملنا تھا۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اچھا چھوڑیے ابھی مجھے۔ اس نے جلد اپنی سانسیں بحال کرنی چاہی۔ کیوں؟ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ چھوڑیے مجھے۔ اب کی بار اس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ ویسے آج رات گاؤں والوں نے ایک پارٹی رکھی ہے، تیار ہو جانا، مجھے کچھ کام ہے۔ صحیح، آپ کے پاپا؟ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ ان سے ملنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے برا منہ بنایا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے بھی برا منہ بنایا۔ مل آنا، لیکن نہ ہی ملو تو بہتر ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا کہ نیچے اترا تھا تو باپ سامنے کھڑا تھا۔ یہ کس سڑک چھاپ لڑکی کو تم اس گھر کی بہو بنا لائے ہو؟ انہوں نے روبدار آواز میں کہا۔ وہ میری بیوی ہے۔ وہ بھی چلا اٹھا۔ اور میں؟ سامنے سے اس کی چچا کی بیٹی آتی ہوئی معلوم ہوئی، جس کو اس کا باپ بہو بنانا چاہتا تھا۔ سہیم نے منہ پھیر لیا تھا۔ تایا جان، آپ نے کس بات کی سزا دی ہے مجھے؟ آپ نے کہا تھا کہ میری شادی صہیب سے کروائیں گے۔ اس نے رونا دھونا شروع کیا۔ 2 منٹ میں فارغ کرو اسے۔ انہوں نے اپنی بھتیجی کی سائڈ لیتے ہوئے اس پر زور آوری کی۔ میں نے کہا نا، وہ میری بیوی ہے اور یہ حویلی اس کے مہر میں ہے، لہٰذا جس کو پرابلم ہے وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن خبردار جو کسی نے اپنی چال بازیوں کا نشانہ اسے بنایا۔ وہ تیز آواز میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کتنا پاگل انسان ہے وہ، اتنی خوبصورت حویلی اور اتنے خوبصورت مناظر چھوڑ کر جنگل نکل جاتا ہے۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی کہ دروازہ بجا تھا۔ وہ خود دروازے تک پہنچی تھی۔ سلام بی بی جی، آپ کیوں آئی؟ مجھے اندر سے آواز دے دیتی، میں خود آ جاتی۔ سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ویسے بہت شکریہ، اس نے نرمی ظاہر کی۔ ارے واہ بی بی جی، آپ تو بالکل صاحب جی کی طرح ہیں، نرم دل اور رحم دل۔ وہ ملازمہ اس کے جواب پر خوش ہو گئی۔ کون صاحب جی؟ وہ سمجھی نہیں۔ آپ کے خاوند، اس نے جلد سمجھایا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ دراصل بی بی جی، صاحب جی کا فون آیا تھا میرے پاس، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو حویلی کی سیر کرا دوں۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اچھا چلو پھر۔ وہ بھی تیار ہو گئی۔ وہ پوری حویلی میں گھوم رہی تھی کہ صہیب کی چچا کی بیٹی سے ٹکرائی تھی۔ آئی ایم سوری، سمیہ نے جلد معذرت چاہی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ وہ بھڑک اٹھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ تو تم ہو صہیب کی وائف؟ اس نے نظروں سے اس کا جائزہ لیا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش رہی۔ صہیب میرا منگیتر تھا، ابھی بھی ہنستے ہوئے بات کرتا ہوا گیا ہے مجھ سے۔ اس نے آگ لگا کر اپنا رخ بدلا اور چلی گئی، لیکن سمیہ کے دل پر اس کی بات لگ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے اس ملازمہ سے پوچھا۔ جی بی بی جی، بڑے صاحب یعنی آپ کے سسر انہیں بہو بنانا چاہتے تھے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سچائی بات بتائی۔ وہ چپ چاپ سے آگے بڑھنے لگی کہ صہیب کے پاپا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ السلام علیکم، اس نے احتراماً سلام کیا۔ وہ بنا جواب کے آگے بڑھ گیا۔ اس کا دل اور بھی تار تار ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی نظر ایک کمرے میں پڑی تھی، جہاں ایک لڑکی بال کھولے پینٹنگ میں مصروف تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، یہ صاحب جی کی بڑی بہن ہے، اس نے سچائی بتائی۔ بہن؟ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ بی بی جی، ان کا دماغی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، مطلب کہ یہ نفسیاتی ہیں۔ اس نے ایک اور بات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اسے فکر ہوئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر ان کو وقت دیا جائے، ان کے ساتھ ہنسا بولا جائے، انہیں خوش رکھا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے جلد جواب دیا۔ اتنی ساری باتیں صہیب نے اس سے کیوں چھپائی تھی؟ کیا اس کی محبت جھوٹی تھی؟ ظاہر ہے جو اپنی بہن کا نہ ہو سکا، میرا کیا ہوگا؟ تو پھر کیا وہ مجھے بس مطلب کے لیے بیوی بنا کر لایا تھا؟ اس کے ذہن میں ایسے ہی سوالات گھومتے رہے۔ وہ پارٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ صہیب موجود ہوا۔ وہ خوشی سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ حویلی کیسی لگی؟
اچھی ہے، اس نے روکھے انداز سے جواب دیا۔ آپ تیار ہو جائیے، بات بھی گھما دی۔ میں تیار ہوں، بس چلو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا لیکن اس نے ہاتھ نہیں تھاما تھا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ صہیب کو اس کا روکھا انداز عجیب لگا تھا۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی، سب اس سے خوش اخلاقی سے مل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں نے ساتھ کیک کاٹا تھا کہ اس کا چہرہ اداس اور انداز ابھی بھی روکھا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد سمیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اپنے کان سے جھمکے اتار رہی تھی کہ وہ موجود ہوا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ اس نے اسے اپنی طرف موڑ کر اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ جما کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نظریں چرا لی لیکن آنکھوں سے آنسو آزاد ہو گئے۔ کیا ہوا سمیہ؟ مجھے بتاؤ تو۔ وہ یکدم پریشان ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے اتنا کچھ چھپایا۔ وہ رو پڑی۔ کیا چھپایا میں نے؟ وہ اور پریشان ہو گئی۔ یہی کہ آپ کی منگنی ہو چکی تھی اور آپ کی ایک بڑی بہن بھی ہے جو نفسیاتی ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ سمیہ میں تمہیں بتا دیتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ بول پڑی۔ لیکن کیا؟ یہی نا کہ آپ بتانا ہی نہیں چاہتے تھے؟ آپ کی محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ وہ آپ کی منگیتر مجھے بول کر گئی تھی کہ آپ اس سے ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے گئے تھے۔ میں بیوی ہوں آپ کی یا وہ؟ جسٹ شٹ اپ سمیہ، وہ چلا اٹھا اور وہ سہم گئی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تمہیں وقت آنے پر سب بتا دیتا۔ ہاں پاپا اسے میری بیوی بنانا چاہتے تھے مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ جھوٹ ہے کہ میں نے اس سے بات کی۔ ہاں میری بہن ہے اور وہ نفسیاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ وقت بتانا، مگر پاپا نے ہمیشہ مجھے اس سے دور رکھا۔ بچپن میں پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا اور اس کے بعد سیاست میں لگا دیا۔ تمہیں نہیں کرنا یقین مجھ پر تو مت کرو، مگر میری محبت کو جھوٹ کا نام مت دو۔ وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ بے سہارا زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے کافی دیر تک اس کا انتظار کیا مگر وہ کمرے میں واپس نہیں آیا۔ صبح کی کرن نمودار ہو چکی تھی لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ جا کر اسے دیکھ لے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، وہ ٹھنڈے فرش پر نیم دراز تھی۔ جلد اسے اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر کو بلایا۔ بخار ہے انہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں جاگ جائیں گی، ڈاکٹر ہدایات دیتا ہوا نکل گیا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا اور اپنے رویے پر نادم ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ جاگ گئی تھی لیکن صہیب کو پاس دیکھ وہ جلد اس سے لپٹ گئی تھی اور ہچکیوں سے رونا شروع کیا تھا۔ اس نے بھی اسے پہلے رونے دیا۔ جب وہ رو چکی تو اسے خود سے علیحدہ کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سوری یار، بس مجھے ایسے ہی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے معذرت چاہی اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی لیکن اس نے نظریں چرا لی۔ سمیحہ، اس نے پھر اسے مخاطب کیا۔ میرے سر میں بہت درد ہے صہیب۔ اس نے بات کا رخ موڑا۔ اچھا تم آرام کرو۔ وہ اسے لٹا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جلدی وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صہیب کا فون بجا تھا، اسے کچھ ضروری کام تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا اسے یوں چھوڑ کر جانے کا۔ اس کے ماتھے پر آئی ہوئی لٹ کو اس کے سرکایا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ ایک ملازمہ کو وہ ہدایت دے کر چلا گیا تھا اور اس بات کو ضرور سمجھا دیا تھا کہ اگر سمیہ جاگ جائے تو اسے یہ ہرگز نہ بتائے کہ وہ کام سے گیا ہوا ہے، بلکہ کہہ دینا کہ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ سمیہ کے جاگنے سے پہلے ہی وہ لوٹ آیا تھا۔ وہ واپس اس کے پاس بیٹھ گیا تھا کہ وہ جاگ گئی تھی۔ کیسی ہے اب طبیعت؟ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم تو اب ٹھیک ہو؟ اس کا بخار اتر چکا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری سمیہ، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس حویلی میں آتے ہی دکھ درد گھیر لیں۔ اس نے اپنی آنکھیں نم کی اور اس کے ایک ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ چھوڑیے ان باتوں کو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ اس دن کے بعد سے بادل پھر اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ تیز ہوا سائے سائے کرتی پھر رہی تھی۔ رب ذوالجلال نے اس کی دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ اسے اس موسم کے لیے کسی کا ساتھ دے دیے تھے لیکن افسوس کہ وہ ابھی اس کی محبت سمجھ نہیں پائی تھی۔ سکون سے بیٹھا کتاب پڑھنے میں مگن تھا جبکہ کھڑکی کھلی ہونے کے باعث ٹھنڈی ہوا اندر آنے سے کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ ہوا ٹھہری تھی اور بارش جاری ہوئی تھی۔ اب بارش کی بوندیں بھی اندر آ کر کارپیٹ گیلا کرنے لگی تھی لیکن اس پر ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ کتاب پڑھنے میں ہی مگن تھا کہ وہ کمرے میں آئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے کھڑکی ہی بند کی تھی اور پھر اس بے خبرے کو چونکایا تھا۔ سنیے۔ ہاں؟ کتاب کا اثر اس کی آواز سے ابھی بھی زیادہ تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی بارش کے بعد سردی بڑھ جائے گی؟ انتہائی بے تکا سوال کیا تھا۔ اب کی بار اس نے کتاب کے اثر کو ختم کیا تھا۔ لوگ بارش میں دیوانے ہو جاتے ہیں، تمہیں سردی بڑھنے کی پڑی ہے؟ اس نے ٹیڑھے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ گرمیوں کی بارش اچھی ہوتی ہے، اس بارش میں تو انسان کہیں کا نہ رہے۔ دراصل وہ محبت سے ناواقف تھی، کیسے جانتی کہ بارش کی دیوانگی کیا ہوتی ہے کہ یک یک بادل گرجے تھے اور وہ ڈر کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بھی اس کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے تھے کہ وہ اسی وقت جھٹکے سے دور ہوئی تھی کہ بادل پھر گرج پڑے تھے اور وہ بری طرح اچھل گئی تھی۔ تمہیں بادل کے گرجنے سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے ایک سرسری سی نظر اس کے ڈرے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ نہیں، بس یوں ہی، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا۔ چلو نہ باہر لاؤنج میں چلتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، مزہ آئے گا۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی۔
اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے ٹھنڈ سے نہیں بادلوں کے گرج سے بچنا ہے۔ چلو بھی سمیہ، اس نے پھر محبت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، آپ چلے جائیے، اس نے پھر انکار کیا کہ بادل پھر گرج اٹھے اور وہ دوبارہ اس کے گلے لگ گئی۔ مان لو کہ ڈر لگتا ہے، اس نے اسے خود میں سمیٹتے ہوئے مدھم آواز میں اپنی شوخی ظاہر کی۔ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے صحیح پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ چلو نہ لاؤنج میں، اسے تو بہانہ مل گیا تھا۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، وہ علیحدہ ہوئی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ کیسے؟ اس نے بھی کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے پوچھا کہ دوسرے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھا لیا۔ ایسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات پوری کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اتاریے مجھے۔ حیا کے مارے اس کے گال بھی سرخ ہو گئے۔ چل رہی ہو کہ نہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ صحیح، میں نے کہا نا مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے پھر ٹیڑھے میں انکار کیا۔ تو کیا ہوا؟ دوبارہ میرے گلے لگ جانا، اس نے مسکراتے ہوئے حل بتایا۔ اچھا میں چلتی ہوں، ابھی آپ مجھے نیچے اتاریں۔ اسے ہار ماننی پڑی اور وہ خوش ہو گیا۔ وہ بامشکل ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور اس نے بامشکل اپنے قہقہے کو قید کر رکھا تھا کہ بادل پھر گرج اٹھے تھے اور اس کا پیر مڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں کی باہوں میں جاتی اپنے شوہر کی باہوں میں آئی تھی۔ اس کی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ گری نہیں ہے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول لی کہ نظروں کا ملن ہوا تھا کہ عین اسی وقت صہیب کی چچا کی بیٹی زرنش کا گزر ہوا تھا۔ اس کی ہلز کی آواز میں ٹک ٹک سے صہیب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب اسے یقین ہوا کہ وہ یہیں دیکھ رہی ہے تو اس نے جان بوجھ کر سمیہ کو اسی کے سامنے اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھا لیا۔ مجھے نیچے اتاریے، سمیہ نے جلد کہا۔ کیوں اتاروں؟ کون سا پہلی دفعہ اٹھا رہا ہوں؟ اس کے جملے سنتے ہی سمیہ کو بھی شک نے آ گھیرا۔ اس نے بھی نظریں گھمائی تو زرنش کو پایا۔ اب اس نے بھی جان بوجھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں کندھوں پر ٹکا دیے۔ مت اتاریے۔ ویسے تو یہ اس نے زرنش کے موجود ہونے کی وجہ سے کہا تھا، لیکن اس بات کا اثر صہیب کے دل پر بہت ہوا اور وہ اسے ایسے ہی اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھاتے ہوئے لاؤنج میں لے گیا، جہاں بادل پاگلوں کی طرح برس رہے تھے۔ بارش کے قطرے اس کے بالوں پر پڑتے اس کے ریشمی بالوں کو آزاد کر گئی تھی اور وہ ویسے ہی اس بارش میں پاگل ہو گیا تھا۔ اوپر سے اب اپنی محبت کا یہ روپ تھوڑی ہی دیر میں دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اب چلے، سمیہ نے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں بس اب چلیں، نہیں تو میں جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تھی کہ اس کے دوپٹے کا کونا اس نے اپنے گرفت میں لیا تھا۔ دوپٹے کا کوئی مذاق نہیں۔ اس نے پاس آ کر اپنا دوپٹہ چھڑانے کی کوشش کی تھی کہ بادل پھر گرج پڑے تھے اور وہ پھر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ جلد اس کے وجود کو اس نے اپنے بازوؤں کے حلقے میں قید کیا تھا۔ وہ کب سے یہی تو چاہ رہا تھا کہ بادل گرج اٹھیں۔ جلد اس نے اسے خود سے آزاد کیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، آنا ہو تو آ جانا۔ وہ چلی گئی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ چینج کر چکی تھی کہ وہ کمرے میں آیا تھا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، اس نے کانپنا شروع کیا تھا۔ نہیں نہیں، ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بھی ہو رہی ہے بارش، دل کھول کر نہ ہو، اس نے ٹیڑھے انداز میں اس کی خبر لینی چاہی۔ یار پلیز کپڑے ہی نکال دو میرے، اس کے دانت بھی ٹھنڈے بج رہے تھے۔ سامنے رکھے ہوئے ہیں، اٹھا لو، اس نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تھینک یو۔ کپڑے اٹھا کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے آیا تو سمیہ وہاں نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی لے کر آئی تھی۔ اوہ واو! جلد اس نے کافی کا مگ اٹھایا تھا اور اپنے لبوں کے قریب کیا تھا۔ رکیں، ابھی بہت گرم ہے۔ جلد اس نے روکا تھا کہ اس نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ واپس رکھ دیا تھا۔ اس نے بھی کافی سائڈ پر رکھتی تھی اور جانے کے لیے مڑی تھی کہ تبھی اس کے قریب آئی تھی۔ کدھر؟ اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے شرارت سے پوچھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیے مجھے۔ وہ کسمسا گئی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے گویا اپنا حق جتایا تھا۔ یہ جو آپ نے ٹیبل پر چیزیں بکھیری ہیں نا، انہیں سمیٹنے، اس نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی حرکت بتائی۔ ایسے تو تم مجھے بگاڑ دو گی، اس نے اسے تھوڑا اور قریب کیا۔ کوئی بات نہیں، سدھار بھی دوں گی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ جلد اس کے قید سے نکل کر وہ ٹیبل کی طرف بڑھی کہ سامنے پڑی ایک فائل اٹھا کر وہ اس کی طرف مڑی۔ یہ فائل کے پیچھے وہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹکرا کر گرتی اس کی باہوں میں آئی تھی اور وہ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ تھوڑا سنبھل کر مسز صہیب، وہ مسکرا رہا تھا اور اسے اس وقت اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ کوئی کام وام نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پیچھے ہی پڑے رہتے تھے، اس نے ٹھیک انداز سے اسے خود سے دور کیا۔ اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں، اس نے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ وہ فائل اٹھانے کے لیے بڑھی تھی کہ اس کا ہاتھ اس نے پکڑا تھا۔ پلیز یار، یہ کام سارے بعد میں کر لینا، ابھی میرے ساتھ کافی ہی پی لو، گویا اس نے منت کی۔ اچھا چلیے، وہ بھی مان گئی۔ وہ دونوں کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بیڈ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یار چینی کیوں ڈال دی؟ کافی کا گھونٹ لیتے ہی اس نے برا منہ بنایا۔ کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو پلانی تھی نا، کہ ایک پاگل کو۔ اس نے بھی کافی کا گھونٹ لیا۔ سوچ لو، بہت پچھتاؤ گی، اس نے اس پر ایک نظریں پوری طرح باندھے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ چکی تھی۔
مطلب یہ کہ اٹھا کر لے جاؤں گا پھر سے بارش میں؟ اس نے کہا ہی تھا کہ اسے چھینک آئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ دوبارہ بارش کا سنتے ہی زکام۔ اس نے اس کی ناک ہلکے سے دبائی۔ اچھا ایک بات بتائیے، رات میں کیا پکاؤں؟ اس نے جلد بات کا رخ موڑا۔ تم کیوں بناؤ گے؟ یہاں ملازم ہے۔ اسے پسند نہ آیا، مگر میں نہیں چاہتی میرے ہوتے ہوئے میرے شوہر کا کام کوئی اور کرے۔ کافی ختم کر کے وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی اور کچن کی طرف جا چکی تھی۔ کھانا ٹیبل پر اس نے لگانا چاہا تھا کہ ایک ملازم نے اسے روکا تھا۔ بی بی جی، صاحب جی اپنے کمرے میں کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ صاحب جی بڑے صاحب کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے۔ پر کیوں؟ وہ پھر حیران ہوئی۔ یہ تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ملازم کا جواب سنتے ہی وہ صاحب کے پاس گئی تھی۔ چلے کھانا لگا دیا میں نے، یہیں لے آؤ۔ وہ لیپ ٹاپ میں مگن تھا۔ نہیں، نیچے چل کر سب کے ساتھ کھاتے ہیں، اس نے جلد کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا یہیں لے آؤ۔ اس نے پھر انکار کیا۔ پلیز صاحب۔ اس نے پھر اصرار۔ پلیز سمیحہ۔ اس نے پھر انکار کیا۔ میرے لیے بھی نہیں، اس نے معصومیت سے کہا کہ اس نے اپنی نظریں اس کی طرف کی تھی اور اس نے چلنے کا اشارہ دوبارہ دیا تھا۔ چلو۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور بالآخر وہ مان گیا۔ جب وہ صاحب کو لیے نیچے اتری تو صاحب کے باپ کو یقین نہ آیا کہ ان کا بیٹا آج ان کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ صاحب اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ صاحب کا باپ اٹھتے وقت سمیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلا گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ شکریہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ تبھی صاحب نے پیچھے سے اسے اپنے اثار میں لیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے بھی نظریں کھڑکی سے باہر کی۔ بارش کے بعد سب کتنا خوبصورت ہو گیا نا؟ اس نے منظر میں خود کو کھویا۔ ہاں مگر تم سے زیادہ نہیں۔ وہ پھر اپنی محبت پر اتر آیا تھا۔ ویسے تھینک یو صاحب، میری بات مان۔ وہ الگ ہو کر بولنا شروع ہوئی تھی کہ اس کے چلتے لبوں پر اس نے اپنی انگلی رکھی تھی۔ میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی دلی خواہش بیان کی۔ کیا مطلب؟ اس نے خود ہی اس کی انگلی اپنے لبوں سے ہٹا دی۔ مطلب کہ وہ آپ کی منگیتر مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ آپ اس سے ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے گئے ہیں۔ میں بیوی ہوں آپ کی یا وہ بالکل اسی کے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے پھر کہا۔ اب جلن بھی ہو رہی تھی اور حق بھی جتا رہی تھی تو جلد اس نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ دونوں حالتیں محبت میں ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں اس میں ڈال دی۔ زیادہ خوش فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کی قید سے آزاد ہونا چاہا کہ اس نے جھٹکے سے اسے پھر اپنے قریب کیا۔ آئی ایم سیریس اور میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔ ہاں ہے آپ سے محبت۔ پھر وہ بھی کہاں باز آنے والی تھی۔ یہ پھر بہت بھاری پڑے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھڑکی بند کر دیا گیا تھا اور بتیاں بجھا دی گئی تھی۔ وہ فجر پڑھ کر دوبارہ سو گیا تھا۔ اسے بھی اس پر بے انتہا پیار آ رہا تھا، لہٰذا اسے اٹھانے کا دل بھی نہیں کیا۔ وہ اس کی بہن کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تھی، لیکن وہ سو رہی تھی۔ صاحب اسے اپیا بلاتا تھا، لہٰذا اس نے بھی نام سے پکارنے کے بجائے اپیا کہہ کر پکارا۔ اپیا اٹھے۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہی اس نے کھڑکی کھول دی اور دھوپ اس کے چہرے تک بآسانی پہنچ گئی۔ وہ اٹھ گئی لیکن اس کو دیکھ کر چونک گئی۔ کون ہو تم؟ آپ کی بہن، اس نے اپنائیت سے جواب دیا۔ کیا ماما واپس آ گئی ہیں؟ وہ خوش بھی ہوئی اور چونکی بھی۔ صاحب اسے بتا چکا تھا کہ اس کی ماما کے انتقال کے بعد سے ہی اس کی ایسی حالت ہے۔ میں صاحب کی وائف ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ صاحب کی؟ وہ بھی اس کے قریب ہو گئی۔ تم میرے صاحب کی وائف ہو؟ ساتھ ہی ساتھ وہ خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ناشتہ لائی ہوں آپ کے لیے۔ سمیہ نے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ تم خود میرے لیے لائی ہو؟ وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئی۔ جی آپ کے لیے خود بنا کر لائی ہوں، اس نے بھی خوشی سے کہا اور ناشتہ اس کے پاس لے آئی۔ اس نے سکون سے ناشتہ کیا۔ تب تک سمیہ اس کے پاس ہی رہی۔ اب آپ جا کر جلدی سے فریش ہو جائیے، میں یہ برتن رکھ کر آتی ہوں۔ اس نے برتن سمیٹے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ جب تک برتن رکھ آئی تب تک وہ کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ یہ والے؟ سمیہ نے نارنجی رنگ کی پرنٹڈ شرٹ پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے خوشی خوشی وہ کپڑے نکال لیے۔ جلد وہ کپڑے بدل کر اس کے سامنے آ گئی۔ آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس نے صاف دل سے تعریف کی۔ سچی؟ وہ بھی خوش ہو گئی۔ جی بالکل، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اسے شیشے کے پاس لے گئی۔ آپ کے بال باندھ دوں؟ ایسے تو یہ بہت خراب لگ رہے ہیں۔ اس کا اشارہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر تھا۔ ہاں باندھ دو، اس نے بھی اجازت دے ڈالی۔ جلد اس نے اس کے بال بھی سنوار دیے۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت اس نارنجی سوٹ میں وہ خود ایک اپسرا ہی لگ رہی تھی کہ ایک ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اندر آ جاؤ، سمیہ نے وہیں سے آواز دی۔ وہ ملازمہ بھی صاحب کی بہن کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بولو، سمیہ نے اس سے یہاں آنے کا سبب جاننا چاہا۔ بی بی جی، وہ صاحب جی جاگ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے ادب سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو میں آتی ہوں۔ اپیا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس نے ملازمہ کو چلنے کا کہتے ہوئے اس سے اجازت چاہی۔ تم پکا آؤ گی نا؟ اس نے جلد معصومیت سے پوچھا۔ جی بالکل، اس نے یقین دلایا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تھی کہ وہ خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔
اف وہ صہیب، اتنی تیز خوشبو اسے چھینک آئی تھی۔ میرا فیوریٹ پرفیوم ہے۔ وہ قریب آیا تھا۔ دور ہٹیے مجھ سے۔ وہ دور ہوئی تھی۔ کس لیے؟ وہ اور قریب آیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے صہیب، دور ہٹیے مجھ سے۔ اس نے پھر اصرار کیا، لیکن اب اس نے کہاں سننا تھا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ آئندہ مت کہنا کہ دور ہٹیے مجھ سے۔ گویا اس نے اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی آپ نے؟ اس نے دور کرنے کی وجہ بتائی۔ مجھے پسند ہے اس لیے، لیکن ہاں اگر تم کہتی ہو تو نہیں لگاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بس یہ بتائیے مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ دور ہوئی۔ جا رہا ہوں کام سے، رات میں تھوڑی دیر سے آؤں گا۔ اس نے ہلکے سے اس کی ناک دبائی۔ کتنی دیر سے؟ جلد اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ 2-2:30 بجے تک۔ اس نے لمبا سانس کھینچا۔ تب تک میں کیا کروں گی؟ اس نے نروٹھے پن سے انداز میں کہا۔ سو جانا، اس نے حل بتایا۔ اچھا، مطلب میری جگہ آپ ہوتے تو یہیں کرتے؟ وہ روٹھ چکی تھی۔ نہیں، بلکہ اپنے شوہر کو جانے نہ دیتا۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، جائیے۔ اس نے کمرے سے باہر ہی نکال دیا۔ یہ کون سا ظلم ہے کہ اپنے شوہر کو کمرے سے باہر ہی نکال دو؟ وہ کمرے کے باہر ہی چلایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، لیکن اس وقت اسے ضروری کام تھا، وہ آ کر منا لیتا۔ وہ واپس اس کی بہن کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ حسب معمول پینٹنگ بنانے میں مصروف تھی۔ اپیا، لگتا ہے آپ کو پینٹنگ بہت پسند ہے۔ ایک ابھرتے ہوئے سورج کی تصویر اسے بناتا دیکھ سمیہ نے اس کی پہچان کری۔ ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا اور رنگ بھرنے لگی۔ شہر میں ایک پینٹنگ کمپٹیشن ہے، آپ حصہ لیں گی؟ اس نے سوچا کہ کیا پتہ اس خوشی سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ پاپا نہیں جانے دیں گے، اس نے اداسی ظاہر کی۔ میں چلوں گی نا آپ کے ساتھ، اس نے ایک امید دلائی۔ لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا۔ آپ جاننا چاہتی ہیں کہ نہیں؟ اس نے جلد پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا خواب ظاہر کیا۔ بس پھر تیاری کریں، پرسوں آپ کا کمپٹیشن ہے، آج میں آپ کی رجسٹریشن کروا دوں گی۔ وہ بھی مسکرا اٹھی اور اس طرح وہ سارا دن اس کے پاس رہی۔ 11 بجے اسے سلا کر وہ اس کے کمرے سے جا چکی تھی اور اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ 2:15 بجے اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ ظاہر ہے اس کا شوہر ہی ہوگا، کھلا ہوا ہے دروازہ۔ وہ اٹھ کر نہیں گئی تھی۔ السلام علیکم، سلامتی بھیجتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، اس نے بنا نظریں اٹھائے جواب دیا کہ جو گلاب کا پھول بلایا تھا وہ اس کے منہ پر مارا۔ آہ، اس نے جلد اپنے منہ پر پڑنے والے چیز کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کھلا ہوا گلاب کا پھول تھا۔ اب میری طرف دیکھو گی نہیں تو ایسے ہی متوجہ کروں گا نا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی اور گلدستہ بیٹھ کے سرہانے پر رکھ دیا۔ اس نے بھی کوئی اثر نہیں لیا اور کتاب میں نظریں گڑا لی کہ اس نے کتاب ہاتھ سے چھینی تھی۔ جاگ کیوں رہی ہو ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کتاب لینی چاہی کہ اس نے دور رکھ دی۔ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور اپنے پیروں پر کمبل ڈال دیا۔ یوں ہی، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ میری یاد آ رہی تھی کیا؟ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے۔ جی نہیں، اس نے پھر بیزاری ظاہر کی۔ تو پھر؟ اس نے اس کے چہرے کے سیاہ تل پر نظریں گڑائیں۔ بتایا نا، یوں ہی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا کہ نظریں ملتے ہی اس کا غصہ غائب ہو گیا۔ اب بتاؤ۔ وہ بھی جان گیا تھا کہ غصہ غائب ہو گیا۔ انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ اس نے سچی بات بتائی۔ کیوں؟ اب اس نے کہاں باز آنا تھا؟ کیونکہ بھوک لگی ہے مجھے۔ اس نے دوبارہ سچی بات بتائی۔ تم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا؟ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ہاں، تو مجھے اپنی بے شرم بیوی سمجھ رکھا ہے جو شوہر باہر ہے اور میں سو جاؤں، اور شوہر نے پتہ نہیں کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں، لیکن میں کھا لوں۔ اس نے ٹیڑھے انداز میں اپنی محبت ظاہر کی۔ ویسے کھایا تو میں نے بھی نہیں ہے، لے آؤ کھانا۔ وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ کچن میں جا چکی تھی اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی عورت جو خاص طور پر بیوی ہو، اس سے محبت میں کبھی جیتا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی محبت اپنے عمل سے ظاہر کرتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کھانا لے آئی تھی۔ آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے ہمت کی۔ کہو۔ اس نے جلد اجازت دے ڈالی۔ پرسوں اپیا کو پینٹنگ کمپٹیشن میں لے جاؤ؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائی۔ لے جاؤ۔ اس نے لمبا سانس فضا کے سپرد کیا۔ سچ؟ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں، لیکن اگر پاپا سے چھپ کر جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ جانتا تھا اپنے باپ کو۔ کیوں؟ سمجھ نہ سکی۔ اگر انہیں بتا کر جانا چاہتی ہو تو پھر ان کی کوئی شکایت مجھ سے نہ کرنا۔ اس نے اشارہ دیا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئی تھی۔ ابھی ذرا اپیا اور پاپا کو تھوڑی دیر بھول جاؤ اور اپنے شوہر پر نظر فرما لو۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک اور صبح اپنی چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی حاضر ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ صہیب کی بہن کے پاس جا پہنچی تھی اور آج بھی اس نے سارا دن اسی کے پاس گزار دیا تھا۔ رات میں وہ کپڑے ادھر ادھر کر رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو، پھر میز کے پاس چلے گئی اور وہاں بھی چیزیں ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی نزاکت سے وہ اپنے بالوں کو ہر بار پیچھے کر رہی تھی جو چٹکتے ہی اس کے چہرے پر آ جاتے۔ صبح ہی اس نے بال باندھے
باندھنے چاہے تھے کہ اس نے منع کر دیا تھا، اور اپنے شوہر کی اطاعت میں پورا دن اسے اپنے لمبے کھلے بالوں کے ساتھ گزارنا پڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کھلے بالوں میں چڑیل لگ رہی ہے، لیکن حد ہی ہو گئی تھی کہ اپیا نے تعریف کر دی تھی۔ پاس جا کر اس نے اس کے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کیے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ لمحہ بھر کے لیے جب اس نے اپنے شوہر کو محسوس کیا تھا تو سنسناہٹ نے قبضہ کیا تھا کہ اس کے بعد ہی اس کے کان میں سرگوشی ہوئی تھی۔ میری اسکارف پن نہیں مل رہی ہے، اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ کیا کرو گی اس کا؟ سرگوشی میں اضافہ ہوا۔ کل اپیا کا کمپٹیشن ہے اور میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں، تو کیا اسکارف کے بنا جاؤں گی؟ اس سے الگ ہو کر اس نے کرارا جواب دیا تھا۔ نہیں دلا دوں گی، اس نے پیارا سا حل بتایا۔ وہ میری فیوریٹ تھی۔ وہ اداس ہو گئی۔ جو میں دلاؤں اسے فیوریٹ بنا لینا، اس نے اداسی دور کرنے کا بھی پیارا سا حل بتایا۔ ایک کام تو کر دیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ 1000 کر دوں، اس نے فراغی ظاہر کی۔ آپ کھانا لے آئیے، تب تک میں یہ سب سمیٹ لوں، اس نے بکھری چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ لے آتا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ اسے تو موقع مل گیا تھا۔ میرا پیار، اس نے محبت ظاہر کی۔ اوکے، وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے چیزیں سمیٹی۔ اپیا کو لے کر وہ جا چکی تھی اور اسے پوری حویلی سونی سونی سی لگ رہی تھی۔ 15 گھنٹے اسے اپنی محبت اپنی بیوی کے بنا گزارنے تھے۔ اس کا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے محبت پلس بیوی فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب وہ بھی کام پر نکل چکا تھا۔ رات جلدی آ کر اس کا چہرہ جو دیکھنا تھا، رات 11:30 بجے تک وہ دونوں واپس آ گئی تھی۔ صہیب کی بہن پینٹنگ کمپٹیشن میں فرسٹ آئی تھی۔ وہ انتہائی خوش تھی، یوں سمجھ لیا جائے کہ اس کی آدھی بیماری تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ اسے خوش دیکھ وہ بھی بے انتہا خوش تھی۔ وہ دونوں صہیب کی بہن کے کمرے میں ہی موجود تھے کہ صہیب بھی موجود ہوا۔ مبارک ہو اپیا، دھیمی آواز سے وہ اپنی بہن کے گلے لگ گیا تھا۔ خیر مبارک، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لگتا ہے اپیا آپ تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اس نے بھرپور اپنے بہن کا جائزہ لیا۔ میں بیمار تھی ہی نہیں، بس صدمے میں تھی، جس سے تمہاری وائف نے تقریباً باہر نکال لیا۔ اس نے نظریں سمیہ کی طرف کی۔ آخر میری ہی وائف ہے، اس نے تفاخر سے کہا۔ تم بھی کچھ بولو، صہیب کی بہن نے اسے مخاطب کیا، جو ابھی تک بالکل خاموش تھی۔ آپ دونوں باتیں کریے، میں کھانا دے کھاتی ہوں۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ اس نے روکا تھا۔ اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جیسے کچھ سمجھی نہ ہو۔ میرا مطلب اپیا، ہم تینوں باہر کھانا کھائیں گے، اس نے جلد مطلب سمجھا دیا۔ نہیں بھائی، تم دونوں ہی جاؤ، اپنی نیو میریڈ لائف انجوائے کرو۔ پھر کیا، مجھے پھپھو کہہ کر کوئی سارا دن پکایا کرے گا؟ اس نے کمبل اپنے پھیلائے ہوئے پیروں پر ڈالا۔ میں آتی ہوں، سمیہ کو وہاں سے جانا ہی بہتر لگا۔ لو جی، آپ نے تو ہماری وائف کو شرم دلا کر ہی بھگا دیا۔ وہ الٹا لیٹ کر اپنی کونیاں کھڑکی کھڑی کر کے اپنا سر اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اپنی بہن کے قریب ہوا۔ تو لے آؤ، اس نے خوش مزاجی سے اس کے بال بکھیرے۔ اوکے، مگر آپ سو مت جائیے گا، آپ بھی چلیں گے ہمارے ساتھ۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر اسے ہدایت اور دھمکی بھرے جملے میں کہتا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے احساس دلایا تھا کہ اس کا چاند وہ خود ہے۔ یہاں کیوں آ گئی؟ ایسے ہی۔ آپ کیوں آ گئے؟ جواب دیتے ہی اس نے سوال بھی کر ڈالا۔ آپ کو لینے آیا ہوں کیونکہ ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، اس نے جواب دے ڈالا۔ اپیا چل رہی ہیں؟ پاس آ کر اس نے اس کے کوٹ کا اوپر کا بٹن لگایا تھا۔ ہاں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تو چلیں پھر، اس نے اپنے لب کھلائے۔ تھینک یو، اس کے ہاتھوں پر اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی تھی۔ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اپیا کو نفسیاتی کشمکش سے کھینچ کر آزاد کروانے کے لیے، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ میری بھی کچھ لگتی ہیں، ایک بار پھر اس نے ٹیڑھے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بتانا پسند کریں گی آپ کہ وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ آنکھیں گھما کر اس نے پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اپیا انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے اپنے ہاتھ آزاد کراتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 2 گھنٹے بعد وہ کھانا کھا کر ہنس بول کر واپس آ چکے تھے اور گدھے گھوڑے بیچ کر سو چکے تھے۔ آج صبح ناشتے پر خاور صاحب کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ ان کی خود کی بیٹی آج ناشتے پر موجود تھی، جس کے لب کھلے ہوئے تھے۔ کیسی ہو بیٹی؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ ٹھیک، اس نے روکھا سا جواب دیا۔ سمیہ بھی موجود ہوئی تھی۔ اپیا، یہ حلوہ آپ کے لیے بنایا میں نے، اس نے تیز آواز میں کہا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے سسر موجود ہیں، لہٰذا جب اسے پتہ چلا تو جلد دوپٹہ سر پر لیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ادب سے اپنے سسر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ بیٹا صہیب رات میں کب تک آ جائے گا؟ ناشتے کے بیچ انہوں نے سمیہ کو مخاطب کیا۔ اسے اس بات پر یقین کرنے میں وقت لگا کہ انہوں نے اسے ہی مخاطب کیا، وہ بھی بیٹا کہہ کر۔ وقت پر آ جائیں گے، اس نے احترام سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے لمحہ بھر کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی۔ رات میں سبھی ڈنر ٹیبل پر موجود تھے۔ سمیہ، صہیب، تم دونوں سے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، خاور صاحب نے بات شروع کی۔ جی کہیے، سمیہ نے جواب دیا۔
البتہ صہیب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں پورے رسم و رواج کے ساتھ اس حویلی میں اپنی بہو بنا کر لاؤں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس نے ناسمجھی ظاہر کی۔ بیٹا تمہاری ماما نے تو یہاں آ کر رہنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تم اپنے گھر جاؤ اور پرسوں ہم تمہارے گھر بارات لے کر آئیں، انہوں نے شفقت بھرا لہجہ قائم رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، صہیب کی طرف سے انکار آیا تھا۔ خاور صاحب سمیہ کو اشارہ کرتے ہوئے جا چکے تھے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کون سی توپ ہے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ سمیہ نے اسے منانا شروع کیا۔ برائی میری بارات لانے میں نہیں، میرے ابا کی بارات سیٹ کرانے میں ہے، اس نے کڑوے لہجے سے کہا۔ سمیہ ٹھیک کہہ رہی ہے صہیب، اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی بہن نے بھی اسے منانے کی کوشش کی۔ پاپا بدل چکے ہیں صہیب، وہ کیسے بھول جاتا اپنی ماں کے ساتھ کی ہوئی بے رحمی کو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہ مانا۔ سمیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بہن نے پھر سمیہ کا ساتھ دیا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مجھے اسی طرح دلہن بنا کر اس حویلی میں لائیں جیسے میرا حق ہے؟ کیا اگر آپ کی ماما اس خواہش کا اظہار کرتی تو کیا تب بھی آپ یہیں کرتے؟ اب کی بار سمیہ کے بولنے کا اس پر اثر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر پرسوں میں بارات لاؤں گا تو پرسوں ہی تمہیں تمہاری ماما کے پاس چھوڑوں گا۔ وہ کھل کر تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے بنا رہا نہیں جاتا۔ کر لو اظہار، کھا لیا میں نے کھانا، جا رہی ہوں میں۔ آخر اس کی بہن تھی، سب سمجھتی تھی۔ نہیں رہ سکتا نا تمہارے بنا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ملازم کو آتا دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ ایک اور شام خوبصورتی سمیٹے بکھر چکی تھی، اور شام تھی بھی دسمبر کی۔ دیوانی نہ ہو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کاش بادل پھر چھا جاتے، ہوا میں خمار سمٹ آتا، کاش بارش ہی ہو جاتی، دیوانے پھر جنون کی حد کو پہنچ جاتے۔ لیکن ان جناب کا کیا؟ ان کی محبت تو ہمیشہ ہی سر چڑھ کر بولتی ہے، انہیں کیسے سنبھالتی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس نے بھیانک آواز سے اسے ڈرایا تھا۔ وہ بری طرح اچھل گئی تھی اور اس نے کہکا بلند کیا تھا۔ ایسا کیا سوچ رہی تھی جو اتنا برا ڈر گئی؟ اس نے شوخی ظاہر کی۔ کچھ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ چلو شاپنگ پر۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر چلنے لگا۔ کیوں؟ اس نے ساتھ چلتے چلتے پوچھا۔ مرضی میری، گویا اس نے حق جتایا۔ یہ اچھا ہے، ایک برائڈل ڈریس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا۔ یہ 5واں ایسا ڈریس ہے جس کو دیکھ کر آپ بولتے ہیں کہ اچھا ہے، پھر کوئی نہ کوئی نقص نکال کر دوسرا چن لیتے ہیں۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ نہیں بس اب یہی اچھا ہے۔ جلد اس نے پیکنگ کروا لی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور تقریباً 2 گھنٹے سے وہ گاڑی ہوا کی رفتار سے دوڑا رہا تھا، لیکن گھر تک آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم کب تک گھر پہنچیں گے؟ وہ اس کی بےتابی بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ یار پلیز مت جاؤ نا، میں کیسے گزاروں گا پورا دن؟ گاڑی روک کر اس نے اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھی تھی۔ تو پھر میں منع کر دیتی ہوں پاپا کو۔ وہ کب سے اسے بےتاب اور پریشان ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے یار، لیکن پتہ نہیں کیوں دل مان ہی نہیں رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مان جائے گا، صرف ایک دن کی ہی بات ہے، جس کی رات میں آپ بارات لے آئیں گے۔ اس کے بال اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے بکھیر دیے تھے۔ چلو پھر چلیں گھر۔ لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ایک حسین صبح سینکڑوں لوگوں کے آنگن میں بکھر چکی تھی۔ صبح کا سورج نئی امید کی نئی کرن لے آتا ہے، اندھیرے کو شکست دے کر اپنی فتح منوا لیتا ہے۔ ایسی ہی صبح ان دونوں کو بھی نصیب ہو چکی تھی۔ وہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا تاکہ رات میں بارات لے آئے۔ وہ بالکل خاموش تھا، سڑک کا سناٹا اس کی خاموشی پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس کی ماں کے گھر کے پاس اس نے گاڑی روکی تھی اور ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اتنا بھی اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کام پر دھیان لگا لیجیے گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی کہ اس نے روکا تھا۔ آج یہ پہلا اور آخری دن ہے، اس کے بعد کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ محبت اور دھمکی کے ملے جلے کیفیات اس نے آنکھیں لال کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایک خوبصورت اور دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پر سجا لی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر جا چکی تھی اور اس نے گاڑی ریورس لے لی تھی۔ رات کا وقت آ پہنچا تھا۔ وہ بارات لیے نکل بھی چکا تھا۔ شہر کے ہال میں ہی بارات رکھی گئی تھی، لیکن یہ کیا؟ وہاں تو نہ سمیہ تھی اور نہ ہی اس کی ماما۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ دونوں اپنے گھر پر بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً ان کے گھر ہی پہنچا تھا، لیکن گھر پر کوئی نہ تھا۔ ساری چیزیں بھی سلامت تھی۔ شہر والے گاؤں میں گزار کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ بھاگ گئی ہوگی کسی شہر والے کے ساتھ۔ خاور صاحب نے اس کے دل میں نفرت گھولنا شروع کی۔ وہ میری بیوی تھی، وہ چلایا تھا۔ تھی پر کہاں ہے؟ خاور صاحب نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ بالکل نڈھال پڑ گیا تھا۔ چلو بیٹا گھر چلے، انہوں نے دوبارہ کہا، اور وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ رات اس نے کس اذیت میں کاٹی وہ صرف وہی جانتا تھا۔ صبح بھی ہو گئی تھی، لیکن اتنا درد کیوں تھا اس صبح میں؟ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن حلق نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا لیکن آنکھوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے ہوش و حواس بابا سائیں کے پاس پہنچا تھا۔ اس کی حالت کتنی خراب تھی اس کا اندازہ بابا سائیں لگا چکے تھے۔ کیا ہوا بیٹے؟ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
بابا صاحب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی؟ اس نے قبول کیا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ وہ بولے جا رہا تھا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ محبت کا روگ دستک دے چکا ہے۔ تیرا دل کیا کہتا ہے؟ ان کی آواز گونجی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس نے بنا نظریں ملائے جواب دیا۔ تو پھر یقین رکھ کہ وہ تیری ہی ہے، ان کی آواز دوبارہ گونجی۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ اب کی بار اس نے نظریں ملائی تھی۔ تلاش کر، ان کی آواز ابھری۔ میں تلاش نہیں کروں گا، اسے میرے پاس خود آنا ہوگا، وہ طیش میں بولا۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، اس میں انا کا الف بھی نہیں ہوتا، اسے ڈھونڈنے میں اسے تلاش کرو، ان کی آواز دوبارہ گونجی۔ سمیحہ، اب کی بار وہ چینخا تھا، آنسو بھی آزاد ہو گئے تھے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا، وہ درد برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور وہ اسے تڑپنے دے رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے محبت میں تڑپ کا صرف تے ہی نہیں بلکہ حدت کے ساتھ تڑپ ہوتی ہے۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، وہ اس کے پاس آ بیٹھے تھے، ان کی گود میں اس نے سر رکھ لیا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور وہ اسی کے پاس بیٹھے اسے پیار کر رہے تھے اور اس کے لیے دعا کے ہاتھ بھی اٹھا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جاگ گیا تھا۔ بابا سائیں، دھیمی آواز سے اس نے انہیں مخاطب کیا۔ ہاں میرے بیٹے، وہ ابھی بھی اس کے پاس ہی تھے۔ میں اسے ضرور تلاش کروں گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ضرور بیٹا، انہوں نے دعا دیتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ وہ حویلی آ گیا تھا، لیکن سب سونا سونا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تھا، ہر چیز میں اس کی مہک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دراز کھولی تھی جہاں اس کا نکاح نامہ رکھا تھا، لیکن وہاں ایک ڈائری بھی تھی۔ یہ کس کی ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی، اس نے خود سے سرگوشی کی اور اس ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ سمیحہ، اس کے اوپر موتیوں سے ہی سمیحہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ ڈائری لکھتی تھی، لیکن مجھے کبھی پتہ کیوں نہیں چلا۔ وہ ڈائری لے کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن اس پر نمبر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے 00 کا پاسورڈ لگایا، لیکن لاک نہیں کھلا۔ پھر اس نے 11، اس میں صرف یہی 2 نمبرز تھے، لہٰذا اس نے سیکوینس چینج کر دی، کوڈ ڈالا، مگر وہ بھی نہیں کھلی۔ 101 کا کوڈ ڈالتے ہی اس میں سے آواز آئی جو لاک کھلنے کی نشاندہی تھی۔ 001 پہلے صفحے پر سمیحہ کا نام خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا جس وقت اس نے یہ ڈائری لی تھی۔ دوسرے صفحے پر وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کے صفحے سے اس کے کالج کا زمانہ شروع ہوتا تھا۔ ہر چیز محفوظ تھی، ہر یادیں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سمیحہ کا نام صہیب کے ساتھ جوڑ کر خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس نام پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اگلے صفحے پر ان کے نکاح کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اب تک جتنا وقت صہیب کے ساتھ گزارا تھا سب لکھا ہوا تھا، اسے اور بھی زیادہ اس کی محبت پر یقین ہونے لگا تھا۔ ایک صفحے پر صہیب کو مخاطب کیا گیا تھا۔ صہیب، مجھے یقین ہے کہ جتنا تجسس آپ میں ہے، ایک نہ ایک دن آپ اس تحریر تک پہنچ ضرور جائیں گے۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس تحریر کے ذریعے آپ کو بس میری محبت کا اظہار ملے گا، جس کا شکوہ آپ مجھ سے ہمیشہ اپنی نظروں میں کرتے ہیں۔ میں کبھی آپ کی قربت میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت میری آواز میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ میری آواز پر بھی اپنا راج قائم کر لیتے ہیں، لیکن ہاں، مجھے آپ سے محبت ہے، اتنی کہ جیسے چاند کے بنا آسمان ادھورا ہے، لہروں کے بنا سمندر بے رونق، بارش کے بنا دیوانگی پرکشش ہے، نشیلی ہوا کے بنا شام اداس ہے، بس اسی طرح آپ کے بنا آپ کی سمیحہ بے جان ہے۔ میں شاید آپ سے اتنی محبت تو نہیں کر سکتی جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں، مگر ہاں، میں آپ کے بنا جینا نہیں جانتی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میری خاطر کبھی اپنا فرض مت بھول جائیے گا۔ آپ کی عوام آپ سے بے حد محبت کرتی ہے اور محبتیں جمع نہیں کرتے، انہیں بنا کسی خیانت کے لوٹا دیتے ہیں۔ آپ کی سمیحہ۔ نیچے اس کے دستخط بھی موجود تھے اور اوپر تاریخ اس وقت کی ڈلی ہوئی تھی جب وہ دونوں حویلی میں آئے تھے۔ اس نے اپنے لب اس کے دستخط پر رکھے تھے جو اس کے نکاح نامے پر بھی موجود تھے۔ وہ سنبھل چکا تھا۔ آج انتخابات بھی تھے اور اسے محبتیں لٹانی تھی۔ اس نے وہ ڈائری وہیں رکھی تھی جہاں وہ تھی اور اپنا کوٹ نکالا تھا۔ اتنے میں اس کے چچا کی بیٹی داخل ہوئی تھی۔ کیسے ہو صہیب؟ الحمدللہ سے بالکل ٹھیک، اس نے الحمدللہ پر زور دیا تھا۔ پتہ چلا تمہاری وائف بھاگ گئی؟ یہ جس کی حرکت ہے نا، اسے میں چھوڑوں گا نہیں، اس نے اشارہ دیا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے اسے کڈنیپ کیا گیا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، وہ مسکرایا تھا۔ چھوڑو بھی، بس تم اپنے بارے میں سوچو۔ اس نے پاس آ کر اس کے کوٹ کے بٹن لگانے چاہے تھے کہ اس کا ہاتھ رکھتے اس نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ یہ کسی اور کا حق ہے۔ وہ خود بٹن لگاتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اسی گاؤں والوں کے پاس آ گیا تھا۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں صرف 18 سے کم عمر لڑکے تھے۔ کیوں؟ آج یہاں آنے میں پابندی ہے، اس نے معصومیت سے پیڑ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارا مطلب تھا کہ آج تو الیکشن ہے، ایک لڑکے نے بات سمجھانی چاہی۔ تو الیکشن میں یہاں آنا منع ہے؟ وہ بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ غلطی ہو گئی، ایک لڑکے نے تنگ آ کر کہا۔ معاف کیا، اس نے دل بڑا کیا اور مسکرایا۔ سنوئے، تیرا ایڈمیشن ہو گیا ہے اس شہر کے کالج میں؟ دور بیٹھے ہوئے لڑکے کو اس نے مخاطب کیا۔
सच्ची? वो खुशी से उछल पड़ा। हाँ, वो मुस्कुरा उठा। मगर फीस? वो उदास हुआ। इसकी फिक्र मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ, उसने यकीन दिलाया। शुक्रिया भाईजान। वो लड़का खुशी से दौड़ता हुआ उसके करीब आया और उससे लिपट गया। थोड़ी ही देर में लोगों का झुंड भी आ गया और उसे कंधों पर बिठा लिया गया, जो इस बात की निशानदेही थी कि वो जीत गया। उस लड़की को अगवा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि वो खुद को संभाल नहीं पाएगा और मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊंगा। वो अपने चमचों पर चिल्ला रहा था। उफ, अब क्या करूंगा मैं? वो तो सब बर्बाद कर देगा। जाहिर सी बात है, खावर के दिन बदलने वाले थे। फिरौन के घर ही तो मूसा की परवरिश हुई थी। खावर पागल हुए जा रहा था। तुमसे कहा था कि शादी कर लो उससे, लेकिन तुमसे भी कुछ नहीं हुआ, वो अपनी भतीजी पर चिल्लाया। मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर वो ना माना। उसने अपनी सफाई पेश की। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। जाकर कहो अपने बाप से सब संभाल कर रखे, नहीं तो उसी का भतीजा उसे कभी नहीं संभालेगा, वो दोबारा चिल्लाया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप अपने ही बेटे से डर रहा है? फ़कत इसलिए कि उसके काम ही ऐसे थे। लोगों को बस उसी बात का तो इंतज़ार था कि किस वक्त सुहेब हुकूमत संभालेगा। उसी वक्त फूलों के हार में लिपटा हुआ वो खुशी से दाखिल हुआ था। बुरे दिन बहुत मुबारक हो अब्बा हजूर। अब की बार वो उनके सामने शान से चलता हुआ गया था और वो उस पर हाथ नहीं उठा सके थे। जी, और इस तरह मेरे घर वालों को गोलियों से भून दिया गया। एक शख्स अपनी फरियाद लिए उसके पास आया था। मेरी ज़मीन के लिए भी मेरे एक बेटे को खावर ने मौत के घाट उतार दिया था, दूसरा शख्स भी बोला। ठीक है, लेकिन गवाह कौन कौन है? उसकी आवाज़ मजमे पर उभरी। तकरीबन सबके हाथ खड़े हुए। सब ने एक ज़बान कहा, हम। और कल मेरे बेटे को भी मार डाला। खावर के एक आदमी की दर्द भरी आवाज़ उभरी। ये रही उनकी गन, चलने वाली गोली और फिंगरप्रिंट्स के निशान। सारी चीज़ें उसके सामने भी रख दी। उसने जर रिपोर्ट देखी जिस पर गन के फिंगरप्रिंट्स थे जो खावर के फिंगरप्रिंट से मिल रहे थे, और गोली भी उसी गन से चली थी। खावर सुकून से बैठा था। वो ये समझ रहा था कि एक बेटा अपने बाप को कभी कोई सज़ा नहीं देख सकता। तो ठीक है, फिर मैं सहीब हमदानी फैसला सुनाता हूँ कि खावर हमदानी को खून के बदले सजाए मौत की सज़ा होगी, यानी कि कल फांसी दी जाएगी। उसकी आवाज़ ने सबके चेहरों के रंग उड़ा दिए थे। लोग समझ रहे थे कि उनकी फरियाद फजूल इंसाफ नहीं हो सकता, लेकिन सब ने उसका फ़ैसला सुना था। वो जा चुका था और सब अभी भी होश की दुनिया से बाहर थे। सुकून तो उसे भी नहीं मिला था, लेकिन इंसाफ भी तो करना था। वो फिर चीख रहा था। उसकी तड़प जवाब दे रही थी। आज उसे उसकी शरीक आयात की बेहद ज़रूरत थी। पूरा दिन उसने दर्द में ही गुजारा था कि फांसी का वक्त आ पहुंचा था। कोई राज़ी नहीं था खावर को फांसी पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि खौफ लोगों में अभी भी बाकी था कि वो खुद फांसी चढ़ाने आया था। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, जन्नत नसीब नहीं होगी तुझे, उन्होंने बद्दुआ दी थी। अगर आज इंसाफ ना हुआ तो अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, और जन्नत मेरी माँ के कदमों तले थी। वो फांसी पर अपने बाप को चढ़ा चुका था। आज देखा गया कि इंसाफ इंसाफ होता है और खून का बदला खून होता है। लोगों के दिल में आज उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी, लेकिन वो टूट चुका था। वो उसी जंगल में आया था जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहीं दिसंबर की सुनहरी शाम उसकी तकलीफ़ में इजाफे के लिए बिखर चुकी थी। बादल भी आ चुके थे। उसका घोड़ा भी मौजूद था और वो भी उसी की तरह उदास था। उससे ज़्यादा उदास वो उसकी हालत पर था। बारिश ने उसकी तकलीफ़ में इजाफा किया था। उसने फिर शिद्दत से खुले आसमान के नीचे और ज़बरदस्ती बूंदों के बीच अपने रब को शिद्दत से पुकारा था। या अल्लाह, मैं इतना गुनाहगार तो नहीं हूँ ना कि ज़िंदगी भर तड़पता रहूँ, और अगर हूँ भी तो तू गफूर है, रहीम है, मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा दे। तूने ही तो उसे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था, तो फिर क्यों जुदाई दे दी? तू अपने बंदे से बेहद मोहब्बत करता है, तू उन्हें सिसकता हुआ नहीं देख सकता। देखना, मैं सिसक रहा हूँ, इतना कि हिचकियाँ बंद हो गई हैं। अगर वो तेरे पास है तो फिर मुझे भी अपने पास बुला ले। अगर वो ज़िंदा है तो मुझे जल्द मिला दे। वो घुटनों के बल बैठता ही चला गया। लेकिन मौत नहीं आई। तो क्या वो ज़िंदा है? वो उठा था, लेकिन सब जगह तलाश कर चुका था। तो क्या सब्र करना है? हाँ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बारिश ठहरने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपना घोड़ा लेकर जाने की तैयारी में था कि एक नज़र उस चार दीवार पर पड़ी थी जहाँ उसने समीहा को रखा था। सोचा कि वहाँ भी उसे महसूस कर लिया जाए। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ तो उसी ब्राइडल ड्रेस में कोई मौजूद था जो उसने समीहा को दिलाया था। वो दौड़कर उसके पास गया था। उसका चेहरा अपनी तरफ मुड़ा था, और वो कोई और नहीं, उसकी समीहा ही थी, लेकिन वो होश में नहीं थी। समीहा, समीहा, उसने उसके गाल थपथपाने शुरू किए थे, मगर वो आँख ही नहीं खोल रही थी। जल्द वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। वो बाहर खड़ा डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। आपकी वाइफ होश में आ चुकी है, लेकिन आपने उनका बेहद ख्याल रखना है। और कैसे हस्बैंड हैं आप? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मगर वो आज सुबह से भूखी है। डॉक्टर ने नरम लहजा इख्तियार करने के बाद उसे खुशखबरी भी दी थी। क्या? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आप मिल ले जाकर। डॉक्टर आगे बढ़ चुकी थी। वो दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ था। सुहेब, वो उसके पास जैसे ही बैठा था वो लिपट गई थी।
میری ماما کو تمہارے پاپا نے مار ڈالا اور مجھے اغوا۔ اس نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا اور اپنے باپ کی درندگی سے بھی واقف تھا، لہٰذا اسے سنبھالنا ضروری تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے۔ پاپا کو آج صبح ہی میں نے پھانسی دی ہے۔ جب وہ رو چکی اور ہلکان ہو گئی تو اس نے تسلی دی۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اور بھی لوگوں کے قاتل تھے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ صہیب تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ اس نے آہستگی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے یہ بتاؤ کہ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ اس کے ماتھے پر اس نے اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے خود ڈاکٹر نے ابھی بتایا۔ اس نے نظریں ملائیں۔ اچھا تم آرام کرو، میں ذرا ڈاکٹر سے پوچھا ہوں کہ تمہیں گھر کب تک لے جا سکتا ہوں۔ اس نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور جانے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ لے جاؤں گا، وہ مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر بھی ساتھ تھا۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، آپ میں آئرن کی کمی ہے، میں نے کچھ میڈیسنز لکھ دی ہیں، وقت پر لے لیجیے گا، ڈاکٹر ہدایت دے رہی تھی۔ آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر صہیب سے مخاطب ہوئی۔ شکریہ۔ صہیب سمیہ کے پاس آ گیا۔ وہ اٹھ گئی تھی، لیکن ایک قدم آگے بڑھاتے ہی وہ لڑکھڑا گئی تھی کہ اس نے بازوؤں کے سہارے اٹھایا تھا۔ ایسے لے کر جائیں گے مجھے؟ اس نے نظریں ملائی تھی۔ بالکل۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی اور وہ اسی طرح اسے حویلی واپس لے گیا تھا۔ 5 دن بعد وہ ہر چیز ادھر ادھر کر رہی تھی، جیسے کچھ قیمتی کھو گیا ہو۔ یہ ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے ڈائری سامنے آ کر لہرائی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لینی چاہی تھی کہ اس نے پیچھے کر دی تھی۔ یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ اب ظاہر ہے تم میری ہو تو تمہاری ہر چیز بھی میری ہے۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا تھا کہ بادل گرج اٹھے تھے اور وہ ڈر کے مارے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اس دسمبر کو مہینہ نہ جانو، اس میں راز ہیں کتنے یہ جانو۔ اس دسمبر کے دال میں درد بے حد ہے، اس دسمبر کے سین میں سانس تیز ہے، اس دسمبر کے میم میں محبت جنون ہے، اس دسمبر کے بے میں بےتابی طاقتور ہے، اس دسمبر کے رے میں راہ سنسان ہے۔ ملے جب تم اور میں تو ہم بنتا ہے۔ اس بارش کو پانی نہ جانو، اس میں راز ہیں کتنے یہ جانو۔ اس کے بے میں بے قراری ہے، اس کے الف میں ادھوری کہانی ہے، اس کے رے میں راج کماری اور راج کماری ہے، اس کے شین میں شان نرالی ہے۔ اور قصہ لوگوں نے یوں جانا، دسمبر کی شام تم، میں اور بارش، ایک تھی سنہری شام اور مہینہ تھا دسمبر کا، ملے تھے میں اور تم کہ بارش بنی تھی گواہ۔ اور قصہ لوگوں نے یوں جانا، دسمبر کی شام تم، میں اور بارش، محبت پوری ہوئی تھی، میں تمہارے نکاح میں آئی تھی، مگر محبت آزمائش بھی لیتی ہے اور میں بچھڑ بھی گئی تھی، لیکن جب ہم جیت ہی گئے تھے تو میں مل بھی گئی تھی۔ اور قصہ لوگوں نے یوں جانا، دسمبر کی شام تم، میں اور بارش۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ مجھے صرف حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ ساری سٹوری جتنے واقعات ہوئے وہ صرف دسمبر میں ہی ہوئے ہیں، دسمبر کے ایک ہی مہینے میں سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کی بہن بھی ٹھیک ہوگی، اس کے باپ کو سزا بھی ہوگی، وہ اس کا الیکشن بھی وہ جیت گیا، اس کے علاوہ اس کی شادی بھی ہو گئی اور شمائم کی شادی بھی اسی دسمبر میں ہو گئی، سارا کچھ دسمبر میں ہی ہو گیا۔ ہو سکتا ہے، ویسے پاسبل ہے کہ دسمبر کی 1 تاریخ کو وہ ملی ہو اس کو اور اینڈ پر جا کر اینڈ تک کافی دن بن جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ مجھے اچھا لگا، بٹ کچھ زیادہ بھی اچھا ہو سکتا تھا، مطلب اس سے بھی زیادہ امپروومنٹ ہو سکتی تھی، مطلب تھوڑا تھوڑا لگ رہا تھا کہ یار تھوڑا رائٹر کا تھوڑا کچا پن فیل ہو رہا تھا، بٹ مزے کی سٹوری تھی، ایسے نہیں ہم لوگ کہہ سکتے کہ اس نے اچھا نہیں لکھا یا برا لکھا، تو بہت مزے کا لگا مجھے۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں پلیز یار میرا جو نیو چینل ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو آپ جائیے اور اس کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اگر آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنک نہیں ملتا تو آپ لوگ ویسے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، ناولز فار ایور PDF، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ لوگ اس کو سرچ کر کے ادھر جائیے اور اس کو سبسکرائب کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔